بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم الندوہ کی طرف سے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ یہ آج سوال و جواب کی نشست ہے جو کل ہو نہیں سکی تھی انٹرنیٹ ایشوز کی وجہ سے، تو انشاءاللہ آج جو کچھ سوالات ہیں کے جوابات ہوں گے۔ تو مفتی صاحب ایک آپ سے میری فون پہ بات ہوئی تھی، اس کے اوپر اگر پہلے سوال وہاں سے شروع کر لیا انشاءاللہ کہ جو آپ نے پچھلے سال نشست کے اندر آپ نے جو ہے وہ حضرت جو حضرمی رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ جو ہے ان کی آپ نے جو ہے پورا کرامات کے اوپر ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا، تو جو آج کی نئی جنریشن جو ہے ان کے اوپر عقل کا غلبہ اور جو تعلیمی نظام کے اوپر بھی آپ نے کافی بات فرمائی ہے کہ کس طرح سے وہ ذہن سازی کرتا ہے، تو جب اور پھر اوپر سے سوشل میڈیا کے اوپر کافی حضرات جو ہیں وہ بات کرتے ہیں اس کے اوپر کہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں پچھلے 1400 سال کے اندر، اس میں جو کرامات کی بات ہے جو لوگوں سے منسوب کی گئی ہے وہ ایک طرح سے ما فوق الفطرت لگتی ہیں، اور یہ بنائی گئی ہیں یہ باتیں جو ہیں، تو جو جن بزرگوں کے ساتھ منسوب کی گئی ہیں تو وہ ان سے بری و ذمہ ہے، بلکہ بعد کے آنے والے جو ہیں انہوں نے وہ چیزیں ان کے بارے میں لکھی ہیں۔ ایک تو مفتی صاحب اس پہ ایک بات فرماتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کیونکہ ان کرامات کی بات اتنی زیادہ ہوتی ہے تو اس سے جو لوگ ہیں وہ قبر پرستی اور شرک کی طرف جو ہے وہ مائل ہوتے ہیں، تو یہ اس سوال کا کچھ اگر جواب انشاءاللہ ہو جائے۔ دیکھیے خالد صاحب، جہاں تک تعلق ہے کرامات کا، کرامت کا ماننا یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے، اور اہل السنہ کے عقیدے کے مطابق اولیاء اللہ کی کرامات اور حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے معجزات، ان کا ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اولیاء اللہ کی کرامات کو نہیں مانتا تو اہل السنہ سے خارج ہو جاتا ہے، پھر یہاں سے نکل کے وہ کسی بھی گمراہ فرقے سے جیسا بھی تعلق رکھے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا دل چاہے کفر کرے۔ تو آزادی ہے، ہر آدمی کو آزادی ہے، اس کے لیے کوئی جبر نہیں ہے کہ وہ اہل سنہ سے چمٹا رہے، وہ کسی اور طبقے میں چلے جائے، اور جہاں بھی چلا جائے وہ اہل سنہ کو گمراہ کہے گا اور یہ لوگ اس کو گمراہ کہیں گے، تو دونوں کے لیے آزادی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی چیزوں کے متعلق فرمایا ہے کہ کل کل یعمل علی شاکلتہ، اور انہیں کہیے تم ہر آدمی جس گروہ سے تعلق ہے تو اپنے کام جاری رکھو، اللہ یعنی کسی پہ جبر نہیں کرتا۔ ربکم عالم بمن هو اہدی منہم سبیلا، اور ان کا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے کون آدمی زیادہ صحیح راہ پر ہے۔ فربکم عالم بمن هو اہدی سبیلا، تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ ان میں سے کون ایسا ہے جس نے زیادہ صحیح راہ اختیار کی، اس سے کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ نہ کہیے کہ آپ کرامتوں کو بھی نہیں مانتے پھر بھی آپ اہل السنہ میں سے ہیں، آپ معجزات کو بھی نہیں مانتے پھر بھی آپ مسلمان ہیں، آپ معجزات میں قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان آیات کو اس طرح سے پھیرتے ہیں جس طرح معتزلہ اس کا جواب دیا کرتے تھے، یا آخری زمانے میں سر سید احمد خان اور ان کے مکتبہ فکر نے، آپ اس کو اختیار کر لیں، مگر یہ تو کم سے کم نہ یہ کہیں کہ امت نے ان چیزوں کو اختیار کیا ہے، یا اہل سنہ کی یہ رائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ
عقل نہیں مانتی تو عقل کو علم بھی چاہیے۔ جو لوگ بھی کرامات کا انکار کرتے ہیں ان کا اختلاف رائے خواہ اپنی سر آنکھوں پر رکھیں اور بہت محبت اور تعلق سے ان کا جواب دیں، لیکن بھیا پڑھیے۔ اگر آپ نے پڑھا نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ کو قرآن کریم کا ترجمہ بھی نہیں آتا، تو مہربانی کر کے اس راہ کو چھوڑ دیں۔ یہ اسی طرح سے ہے جیسے کوئی مولوی صاحب انہوں نے ایک دن میڈیکل کالج کا منہ نہیں دیکھا اور وہ شہر میں مکتب کھول کے اور کلینک کھول کے بیٹھنا چاہیں تو کوئی نہیں مانے گا۔ اسی آپ پڑھیے، اور آپ کو کوئی اور معلوم نہیں اجازت دے یا نہ دے، جو لوگ کرامات کو نہیں مانتے اور عقل کے غلبے کی وجہ سے وہ انکار کرتے ہیں، ہم ان کی خود رہنمائی کرتے ہیں۔ ہم خود عرض کرتے ہیں کہ آپ ابن رشد کی مباحث پڑھیے، سر سید کی مباحث پڑھیے، معجزات پر مستقل کتابیں کی گئی ہیں انہیں پڑھیے، پرویز کو پڑھیے، اور عبد الجبار معتزلی ان کی زبردست کتابیں آئی ہیں ان کو پڑھیے۔ ان سب کو ہم گمراہی کے پیشوا سمجھتے ہیں اس باب میں کہ یہ کرامات کا انکار کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کرامات کے باب میں یہ سب گمراہ تھے۔ آپ انہیں پڑھیے تاکہ آپ کے مسلک کو تائید ملے، آپ کو پتہ چلے کہ کن بنیادوں پر انکار ہوتا ہے۔ آپ نے وہ بھی تو نہیں نہ پڑھا، مصیبت تو یہ بھی ہے۔ ابن رشد کو آپ نہیں جانتے کہ اس سے کیا لکھا ہے۔ فلاسفہ بہت سے کس شد و مد سے کرامات کو عقلی توجیہات پر پرکھتے تھے، اور پھر جب آپ یہ پڑھ لیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم اہل السنہ کیوں نے گمراہ کہتے ہیں، تو پھر یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی عاقبت بچانے کے لیے اس کے برعکس جو اس کے اسبات پر لکھا گیا ہے وہ پڑھیے۔ حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمان السنہ لکھی ہے، اسے ہی پڑھ لیجئے۔ اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب میلہ خدا شناسی میں تقریر کرتے تھے اور حقانیت اسلام کی بیان کرتے تھے، اس لٹریچر کو آپ پڑھ لیجئے تاکہ آپ فیصلہ تو کر پائیں نا کہ دونوں طرف کہاں پہ وزن ہے اور کس کو قبول کرنا چاہیے۔ یہاں پر پہنچ کے عقل یہ نہیں مشورہ دیتی کہ صرف ایک طرف کی سننا یا بالکل نہ سننا، محض فیشن میں انکار کر دینا، یہ بھی کوئی وزن رکھتا ہے۔ اس لیے بھیا دونوں کو پڑھ لیجیے۔ دوسری بات، تیسری بات یہ آپ سے عرض کریں کہ کرامات ہمارے نزدیک بالکل ہیں، اگر وہ عقل میں نہیں آتی اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب گمراہی کی باتیں ہیں، تو پھر بہت بڑی گمراہی قرآن کریم میں بھی ہے۔ معاذ اللہ، قرآن بار بار یہ بات بیان کرتا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا وجود بغیر باپ کے اس دنیا میں وہ آئے، اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ ان سے پہلے بھی کبھی ریکارڈڈ ہسٹری میں یہ واقعہ نہیں ہوا اور قیامت تک نہیں ہوگا۔ اللہ کا امر ہے، اس گمراہی کو کہاں لے جانے کا ارادہ ہے؟ اور وہ تو وہ رہے، ان کی والدہ ماجدہ کا بھی یہی حال تھا۔ ہے کوئی عقل کی بات کہ ایک بچی ہے اور وہ نماز پڑھ رہی ہے ایک حجرے میں، اور اس کے خالو اس کے پاس آتے ہیں اور وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ ایسے موسم کے پھل وہاں پڑے ہوئے ہیں، موسم ہی نہیں۔ دسمبر میں کسی جگہ تازہ آم مل جائیں ایک بچی کے حجرے میں، تعجب نہیں ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ انا لکی ھذا، یہ تمہیں کہاں سے پھل ملتے ہیں؟
قالت ہوا من عند اللہ، اس سے کہا یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ یہ اس سے بھی بڑی گمراہی ہے، اور یہ اہل سنہ ہی کہتے ہیں کہ جو اللہ بغیر موسم کے اس بچی کو پھل دکھا سکتا ہے، کھلا سکتا ہے، یہ اس کو بتا رہا ہے کہ دنیا میں عادی اسباب جو اولاد کے لیے ضروری ہوتے ہیں، تم ان اسباب اور وسائل کے علاوہ ہی ماں بن جاؤ گی۔ اللہ پر کامل یقین ہے کہ جس طرح وہ اس بچی کو وہاں اس حجرے میں رزق دے رہا ہے، اسی طرح اس سے اولاد بھی دے دی۔ یہ اس سے بھی بڑی گمراہی ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اس قرآن کو کہاں لے جانا ہے؟ پھر یہ عجیب کتاب ہے، عقل میں آنے والی بات ہے کوئی آدمی اٹھ کے کسی بچے کو قتل کر دے، اور اس سے کوئی پوچھے کہ تم نے قتل کیا، وہ کہ اللہ نے حکم دیا، اور پھر کوئی پوچھے بھی نہ، اور پھر اس پہ ایمان لانا بھی ضروری ہو جائے، اور قرآن یہ کہے کہ ہم نے اسے علم دیا تھا، علمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اسے علم عنایت کیا تھا۔ یہ اچھا علم خدا نے ایک پیغمبر یا ولی کو عنایت کیا تھا کہ جا کے بچہ مار دیا، ایک کشتی توڑ دی، ایک دیوار بغیر مزدوری لیے اس کو چن دیا، اور حالت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اسے پیسہ بھی نہیں دیا۔ یہ سب بے عقلی کی باتیں نہیں ہیں؟ آپ سوچیں نا، ابن رشد بھی یہی کہتے ہیں، جن اقوام پہ اللہ تعالیٰ نے پتھر برسائے، ابن رشد نے بھی لکھا ہے، اس نے کہا خدا کا کوئی ایسا عذاب نہیں تھا، وہ تو اصل میں زمین اس وقت اس سیارے کی زد میں آ گئی تھی اور اوپر سے پتھر برسے تھے۔ عجیب بات ہے، نہ اس کے بعد کبھی یہ ہوا، اور نہ آج تک کبھی ہوا، اور نہ قیامت تک شاید کبھی بھی ہوگا کہ آسمان سے مسلسل پتھر برسیں، اور قرآن کہتا ہے کہ مسومۃ عند ربک، تیرے پروردگار نے ان پتھروں کو نامزد کر دیا تھا کہ کسے جا کر کون سا پتھر لگے گا، اور وہ چیلنج بھی کرتا ہے کہ ہم نے پتھر مارے تھے۔ یہ سارے واقعات ایسے ہیں جو خلاف عقل ہیں، عقل اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ مہربانی کریں اور اس امت کے حال پہ رحم فرمائیں۔ ابو علی سینا نے کرامات کی بحث کی ہے، ابو علی سینا سے بڑا آدمی بھی عقلیات میں کوئی ہے؟ ابن رشد ہے، ابن طفیل ہے، یہ قاضی عبد الجبار ہے، یہ سارے عقل کے امام ہیں نا۔ شفا جیسی کتاب لکھی گئی ہے جو یورپ میں اور کہاں کہاں پڑھاتے رہے۔ مائیکل آیا تھا، لندن سے ابو علی سینا سے پڑھنے کے لیے، اسپین سے اس نے عربی سیکھ لی تھی، اور یورپ کیا جانتا تھا کہ علم کیا چیز ہے۔ اس لڑکے نے جب چیزیں یہ پڑھیں تو اس نے سوچا ان مسلمانوں سے تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور اس نے یہ تعلیم حاصل کی، اور اس نے جا کر، چونکہ لاطینی یا کوئی اور زبان جو وہ بولتا تھا، اس کے علاوہ ایک زبان تھی وہ نہیں جانتا تھا، اور پھر اس نے عربی سے ترجمہ کیا، اور ترجمے کے بعد یہ ابو علی سینا اور یہ ارسطو وغیرہ کی تعلیمات وہاں پھیلیں، یہ سب کچھ ہوا، اور شفا کو منتقل کیا گیا، اور آکسفورڈ کے نصاب میں رہی ہے۔ یورپ اور فرانس میں 400 سال تک یہ لوگ اسے پڑھتے رہے ہیں، حتیٰ کہ جا کر پابندی لگائی ہے پوپ اور چرچ نے کہ یہ کتاب نہ پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ وہی ہے شفا، اور یہ چیزیں آپ ذرا دیکھ لیجئے، اس میں ابو علی سینا جیسا عقل کا مارا ہوا آدمی جو ہر بات کو عقل پہ پرکھتا ہے، جب آخر پہ آیا ہے نا شفا میں، تو اس کا سارا باب آپ پڑھ لیجئے، وہ کہتا ہے روح اور اس سے متعلقہ چیزیں اور خواب اور اولیاء اللہ کے الہامات، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ روح کا عالم برزخ اور عالم ارواح سے تعلق زندہ روح کا، اور وہ روح جو جا چکی ہے اس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ آ کے پھنس گیا ہے۔ تو اسی کرامتوں کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ کو اس ایک انکار کے لیے کتاب و سنت کا انکار کرنا پڑے گا۔ یہ بھی کوئی بات ہے
کہ ایک آدمی مٹی اٹھاتا ہے اور اپنے دشمنوں کی طرف مٹھی بھر کے پھینکتا ہے اور اس کے دشمنوں میں سے ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے آنکھوں میں ریت پڑ گئی تھی، اور نازل کرنے والا یہ نازل کرتا ہے اور کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، وہ جو ریت کی مٹھی آپ نے پھینکی تھی آپ نے تھوڑی پھینکی تھی، وہ تو ہم پھینک رہے تھے۔ وہ ذرے جا کے ہر آدمی کی آنکھوں میں پڑتے ہیں اور وہ ایک طرح سے نابینا ہو جاتے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرماتا ہے، اللہ نے انسان کے فعل کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، اپنے ساتھ نسبت دی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ۔ تو مومن کے ہاتھ پر اس کی تعظیم اور عزت کے اظہار کے لیے اور اپنے قرب کے اظہار کے لیے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ جسے تم کھوٹا سکہ سمجھ کے نالی میں پھینک رہے ہو، یہ ہیرا ہے جو کم خواب میں لپیٹنے کے قابل ہے، تم کر کیا رہے ہو؟ تو اس لیے کرامتوں کا انکار عقلاً بھی ممکن نہیں، عقلاً اس وجہ سے کہ ساری عقل یہ دنیا میں صرف انہی لوگوں کو نہیں آ گئی جو خدا کے منکر ہیں، اللہ نے انہیں بھی عقل دی ہے جن کے لیے اس نے جنت کی تیاری کی ہے، جس کے لیے اس نے جنت کو تیار رکھا ہے، اور جن کے لیے اس نے اپنی خوشی اور رضا کا پروانہ عنایت فرمایا ہے، وہ بھی بڑے سمجھدار اور عقل مند تھے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ابن قیم اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ اگر آپ نے انہیں پڑھا ہو تو کیا ان لوگوں میں کوئی عقل نہیں تھی؟ ابن تیمیہ کا تو یہ حال ہے، وہ عقل کے اتنے بڑے پرستار ہیں، کئی مواقع پہ انہوں نے عقل کی جو تعریف کی ہے، سبحان اللہ، عقل کے اتنے بڑے پرستار ہونے کے باوجود انہوں نے پوری کتاب لکھی کہ کوئی چیز جو اسلام میں نقل سے ثابت ہے، صحیح عقل اگر ہو، فطرت سلیمہ اس کے خلاف نہیں ہو، جو فطرت سلیمہ سے ثابت ہے وہ نقل صحیح کے مطابق۔ تو یہ کرامات کا انکار کیسے کر لیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی میں نہیں ہوئی تھی؟ آپ پھر بخاری شریف میں بھی کئی واقعات ہیں انکار کر دیں۔ ایک عورت کا باپ مارا جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرے باپ کے قاتل کو کوئی گرفتار کرے اور اتنا اس کے لیے انعام ہے، اور وہ گرفتار کر کے لے آتے ہیں۔ بڑے باپ کی بیٹی تھی، بڑا قبیلہ تھا، ان کے ذاتی جیل خانے تھے، جیسے بلوچستان۔ تو اس نے اس کو قید میں ڈال دیا، اور جب مسلمان ہوئی ہے تو کہتی ہے کہ میں حیران تھی کہ جب بھی میں اس کے پاس جاتی تھی، ذاتی جیل خانہ ہمارا، میں اس کے پاس پاتی تھی پھل ایسے جو بے موسم کے۔ تو میں نے اس سے پوچھا ہی تمہیں پھل کون دے کے جاتا ہے؟ اس سے کہا اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ وہ کہتی ہے خدا کی قسم اس وقت پورے مکہ میں وہ پھل نہیں ملتا تھا جو پھل اس کو دیے جاتے تھے۔ میں حیران تھی کہ اس کے پاس یہ چیزیں کہاں سے آتی۔ آپ کس چیز کا انکار کریں گے؟ اسی اولیاء اللہ کی کرامات کو ماننے سے ایمان کی تکمیل بھی ہوتی ہے، اور اہل سنہ کے عقائد میں شامل ہے۔ کوئی بھی حتیٰ کہ اہل تشیع نہیں انکار کر سکے، جن کے ابتدائی دور میں معتزلہ سے انہوں نے لیا یا ان سے معتزلہ نے لیا، یہ ایک تاریخی بحث ہے، اس کو چھوڑیے، لیکن عقل کے علمبردار ہونے کے باوجود نہیں انکار کر سکے، کوئی بھی نہیں انکار کر سکتا۔ اس سے گزارش یہ ہے کہ کوئی نئی بات آپ نہیں کر رہے، یہ سب سوچ کر دل لگایا ہے نا سے، نئی بات آپ کیا سمجھا رہے ہیں؟ یہ ساری مباحث لد چکی، گزر چکی، پرانی ہو گئیں۔ تو اس لیے آپ بولی سینا کو پڑھیں، ارسطو کو پڑھیں، اور کرامت اور معجزے کے ہونے نہ ہونے کے اسباب اور دلائل کو پڑھیں، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل میں قصہ کہاں ہے اور شروع کہاں سے ہوتا ہے۔ ہم تو اہل سنہ کے بنیادی عقائد میں سے سمجھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام قدیم انبیاء علیہ السلام سب کے سب معجزے والے تھے۔ اللہ نے سب کے معجزات کا ذکر کیا ہے قرآن کریم میں، جو اس نے
روشناس کرائے ہیں سوائے حضرت ہود علیہ السلام کے، کہ ان کا کوئی معجزہ خدا نے ذکر نہیں کیا، باقی خدا نے ہی ذکر کیے ہیں یہ معجزات، اور اولیاء اللہ کی کرامات یہ بھی اللہ ہی نے ذکر کی ہیں۔ تو پہلے سوچ لینا چاہیے کہ خدا کی کتاب سے کیسے انکار کریں گے۔ اب یہ بھی کوئی تک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاضْرِب بِهِ موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم اپنے اس عصا کو مارو پتھر پہ، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، اور اس سے 12 چشمے پھوٹیں گے۔ وہ پتھر اب تک ہے، نکل آیا کھدائی سے، جس میں 12 چشموں کے نشانات ہیں، اور اس چشمے سے بنی اسرائیل کے اس پتھر کے چشموں سے بنی اسرائیل کے 12 قبائل کو الگ الگ پانی دیا گیا۔ مولانا عبد الماجد دریابادی مرحوم نے قرآن کریم کی اس آیت کے حاشیے میں اس پتھر کا ذکر کیا ہے، وہ پتھر بھی مل گیا۔ اور حالت یہ ہے کہ اب اس معجزے سے انکار کرنا تھا نا، کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا اور یہ معجزہ نہیں دیا گیا تھا، اور 12 چشمے کیسے دریافت ہوئے اور پتھر پر مارو۔ اس کا سر سید کیا ترجمہ آپ دیکھیے، انہوں نے کہا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے، مارو نہیں، ٹیکتے ہوئے پہاڑوں میں چلے جاؤ تمہیں پانی مل جائے گا۔ تو وہ پتھر جو اب نکلا ہے یہ کہاں گیا، اس کے 12 چشمے کہاں گئے؟ اور لاٹھی ٹیکنے میں کون سا ایسا کمال تھا کہ تعالیٰ شاہ نے فرمایا کہ لاٹھی ٹیک کے پہاڑوں میں چلے جاؤ؟ یہ صرف فرما دیتے کہ پہاڑوں میں چلے جاؤ، تو پہاڑوں میں جانے کے لیے ایک ایسا شخص جس کی جسمانی قوت زیادہ ساتھ نہ دے، اسے ظاہر ہے کہ لاٹھی کا استعمال کرنا ہے، یہ عقلاً ہے۔ اور ہم تو کہتے ہیں کہ اس میں معجزہ تھا، کرامت تھی، یہ چیزیں تھیں۔ اب یہ معجزات کی تعویل ہو رہی ہے، ایک ابن رشد کی بتا دی، ایک آپ کو سر سید کی بتا دی، بہت چیزیں ایسی ملیں گی کہ پڑھ کے ہنسی آتی ہے کہ کم سے کم اتنا ڈھنگ تو ہونا چاہیے تھا کہ آدمی بات لکھتا یا کرتا تو خود اس کی بات عقل کے خلاف نہ ہوتی۔ قرآن صاف کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ آخری مثال دے رہے ہیں کہ مالیہ لا اری الحدود، حدود کو کیا ہو گیا ہے، آج نظر نہیں آ رہا۔ حدود آ کے بتائے گا یہ پرندہ کہ کیوں نہیں ہے، لَأَذْبَحَنَّهُ، میں ضرور سے ذبح کر دوں گا، کیوں نہیں فوج میں؟ یا پھر وہ واضح دلیل دے گا کہ میں کیوں نہیں۔ اور قرآن اس سے پہلے کہتا ہے کہ عَلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، سلیمان علیہ السلام بولے اور انہوں نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کے بولیاں سمجھنے کا ملکہ اللہ نے عنایت فرمایا ہے۔ اور پھر حدود آ گیا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے گفتگو کی، پھر وہ کہتا ہے کہ میں ایک ملکہ کو دیکھ کے آ رہا ہوں، یہ ہے سارا قصہ قرآن کریم میں۔ اور لطف کی بات تو آگے ہے، جن پہ عقل کا غلبہ تھا۔ سر سید نے لکھا کہ حدود جو تھا وہ اصل میں سالہ لگتا تھا اس کا، کسی بڑے سردار کا کہ کس کا، اب تو مدت ہوئی پڑھے ہوئے بھی، تو حدود جو تھا وہ ایک آدمی کا نام تھا، اس آدمی نے سارا کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیان کیا ہے۔ تو ذرا سوچو، قرآن تو کہتا ہے ہم نے پرندوں کی بولیاں سکھائیں اور آگے حدود آدمی تھا، تو یہ کیا ربط کیا بنا؟ یہ آپ پڑھیے تاکہ آپ خود بھی عقل کا استعمال کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق بخشے۔ جی جی مفتی صاحب، اس میں ایک اور اس میں ایڈیشن جو ہے وہ یہ کہ جو جیسے آپ نے کرامات کی بات کی، تو اس میں جیسے صحابہ سے ثابت ہے اگر کوئی بات یا پیغمبروں سے تو وہاں تک تو پہنچتے ہیں، لیکن بعد کی امت کی جو چیزیں ہیں وہ جیسے مثال کے طور پہ ایک صاحب نے ابھی یہ بات فرمائی کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو کرامات ہیں کہ انہوں نے سلام پھیرا اور جتنے سیدھے ہاتھ پہ لوگ تھے وہ سب حافظ قرآن ہو گئے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں، کچھ کرامات تو موجود ہیں قرآن کے اندر بھی اور احادیث کے اندر بھی، لیکن اس طرح کی کرامات ایک تو بزرگوں کے ساتھ جو منسوب کرتے ہیں تو وہ صحابہ کے ساتھ ایسی بات کیوں نہیں ہوئی، یا پھر قرآن کے اندر اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نہیں ہے جو کہ
ایک لیول تک تو چلو سمجھ میں آئے گی، لیکن وہ قرآن کے اندر آ گیا، لیکن یہ بعد کی امت کی جو چیزیں ہیں یہ اس کو ہم نہیں مانتے۔ دیکھیے یہ جو اصولی بحث تھی نا، اصولاً ایک آدمی کرامت کو مانتا ہے اور نہیں مانتا، وہ تو وہ تھی۔ رہ گئی اب یہ بات کہ اولیاء اللہ کی کرامات جو لکھی گئی ہیں کتابوں میں، سینکڑوں نہیں ہزاروں جھوٹ ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر کرامت سچ ہے، ایک ہے کرامت کا امکان اور ایک ہے وقوع۔ امکان تو ہو سکتا ہے، وقوع ہوا ہے یا نہیں، یہ بالکل ایک الگ بحث ہے۔ ایک ہے اولیاء اللہ کی کرامات کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے معجزات کے برابر ہو سکتی تھی۔ بعض محققین نے کفر لکھا ہے اسے، یہ تو پھر اتریں، یہ تو تیریں آپ اس دریا میں اور سمندر میں، پھر پتہ چلتا ہے نا۔ فقہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ولی کے لیے چاند شک ہو گیا جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوا تھا، تو یہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ فتاوی عالمگیری اس میں آپ پڑھیے، ارتداد کے باب میں، جہاد کے باب میں، جہاد کا جہاں بھی باب آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ دو چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، ایک تو کرامات کے باب کا، نہیں کرامات نہیں بلکہ ارتداد کا، اور دوسرے اس کا کہ خلافت کا قیام واجب ہے، ضروری ہے۔ اب وہاں پڑھیے، اور جو عالمگیری کے تشریحات لکھی گئی ہیں اس میں بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے معجزات، ان کو اولیاء اللہ کی کرامات بنانا بہت سی ایسی ہیں جو کفر ہے، بالکل اس باب میں نہیں جانا چاہیے۔ ایک بات اسی میں ضمنی طور پہ مباحث ہیں کہ اولیاء اللہ کی کرامات کیا ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ آپ سینکڑوں کہتے ہوں گے، ہم کہتے ہیں ہزاروں ایسے قصے اور جھوٹ ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کبھی کوئی ایسی نماز نہیں پڑھائی، شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ ملتان میں تھے، کبھی ہوا ہی نہیں یہ واقعہ کہ دائیں طرف سلام پھیرا اور بائیں طرف، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اصولی طور پر اہل سنہ کہتے ہیں ایک ہے امکان، ایک ہے وقوع۔ کوئی خاتون اب یہ دعویٰ کرے کہ بغیر ظاہری اسباب کے یہ بچہ ہے اور اس کی پیدائش ہوئی ہے، تو یہ اس کے لیے کفر گنا جا سکتا ہے بعض فقہا کے نزدیک۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ ایسی چیزوں پہ ایمان لایا بھی، ایمان کیا، ایسی چیزوں کو مانا بھی نہیں جا سکتا، اگرچہ کسی اور طریقے سے شامی نے اس کو لکھا ہے، وہ بھی ہمارے علم میں۔ اور ایک یہ ہے کہ اس کرامت کا جس کا تم دعویٰ کرتے ہو وقوع ہوئی ہو گئی ہو، نہیں ہوئی، بہت سی چیزیں نہیں ہوئیں، اس میں آپ سچ کہتے ہیں۔ اس امت میں جاہلوں نے ایسی کتابیں لکھی ہیں، ہر زمانے میں جہالت رہی ہے، ہم بھی نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں نقل کرنے والا کون ہے، لکھنے والا کون ہے، اس کے شواہد کیا ہیں۔ جمعے کی ایک سوال جواب میں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے حضرت مولانا عثمانی صاحب متظلہم، جن کے علم میں، جن کے تقویٰ میں، دیانتداری میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں جو علم اور جو تقویٰ انہیں نصیب فرمایا ہے، کئی خال اولیاء کرام میں بھی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت دے۔ حضرت نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر شریف سے ہاتھ برآمد ہوا، اس پہ جن کو بھی حضرت متظلم کے ساتھ اعتقاد ہے، انہوں نے ظاہر ہے ہمیں برا بھلا کہنا تھا، ہمیں کوئی حرج نہیں، بس ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے ایک ہی بات رکھی کہ یہ امکان اور وقوع میں چلے جاؤ، امکان ہو سکتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن واقعہ ہوا نہیں ہے۔ ہم کرامت کے منکر نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم کرامت، ہم کہتے ہیں کون کرامت، ہم تو منکر نہیں ہیں، ہم تو اہل سنہ میں سے ہیں، لیکن اتنی بڑی کرامت شیخ رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا واقعی ہوئی بھی ہے؟ کیا ایک بارات جا رہی تھی، اس کا تذکرہ مولانا مرزا خان صاحب نے کیا ہے، اور وہ ڈوب گئی،
اور جب ڈوب گئی تو پھر اسے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بچا لیا. یہ واقعہ کہیں ہوا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام معلوم نہیں 9,000 کے 12,000 کے کتنی روحیں لے جا رہے تھے آسمان کی طرف. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ پکڑ لیا کہ کدھر لے کے جا رہے ہو، اور چھین لیا ان سے تھیلا روحوں کا اور آزاد کر دی. تو دنیا میں پتہ نہیں اس وقت 9,000 12,000 کتنے مردے سب زندہ ہو کے گھروں کو چلے گئے. تو اسرائیل نے جا کے شکایت کی اللہ تعالیٰ سے کہ پروردگار یہ تیرے ایک بندے نے یہ کیا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیر رہی، وہ تو اگر میرے سے روحیں چھین کے لے جاتا تو میں کچھ نہ کر سکتا. اب یہ کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اعوذ باللہ. کوئی تک ہے کہ حق تعالیٰ شانہ موت چاہیں اور روح نکل جائے اور پھر روح کو پلٹا دیا جائے؟ یہ سب خرافات اور قصے ہیں. کیوں ہم مانیں؟ کرامت کو ماننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا وقوع نقل کرنے والے ثقہ لوگ ہوں. ہم نے کہا شیخ رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر کرامت ثابت ہوتی تو ان کے معاصرین میں کوئی ذکر کرتا، کوئی اور کہتا. اور یہ اصل بھی کہاں تھی؟ اب تک کی تحقیق کے مطابق بھی ہم نے حوالے دے دیے کہ یہ دیکھو اصل تو وہاں سے آئی ہے. اب اس علمی اختلاف پر سیخ پا ہو جانا اور یہ کہ نہیں ضرور ہوئی ہے، تو آپ کے پاس ثبوت کیا ہے اس کا؟ جس چیز کا ثبوت ہے صحابہ تابعین تبع تابعین گواہی دیتے ہیں، ہم اس کو کیوں نہیں مانیں؟ تابعین سارے کے سارے درست تو نہ تھے. یزید جس کے کفر پہ بحث رہی ہے، یہ فاسق و فاجر بھی نہیں تھا، یقیناً فاسق و فاجر تھا. اسی لیے حنفیہ میں پورا ایک گروہ اسے کافر کہتا ہے. اور اس کے دور میں مسجد نبوی میں نماز بند ہو گئی، اور ان دنوں سے سعید رحمۃ اللہ علیہ وہاں نماز بیٹھے رہتے تھے، نابینا ہو گئے تھے. تو ان سے پوچھا اتنے دنوں کے بعد کسی نے، جب بازار اور سب چیزیں کھلی، کہ حضرت نماز، تو انہوں نے کہا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے میں اذان کی آواز سنتا تھا اور اس پہ میں نماز پڑھ لیتا تھا. اس واقعے کو بہت سے محققین نے انہی کے زمانے سے لکھا ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے انکار کرنے کے؟ گرچہ بہت سے لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہوا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ادھر بھی ثقہ لوگ ہیں جنہوں نے اس چیز کو خود سعید رحمۃ اللہ سے سنا ہے. کیا ضرورت ہے آخر انکار کی؟ ہم کرامت مانتے ہیں. مسجد نبوی میں یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ دست مبارک یوں ہوا ہو، اس کا وقوع ہوا ہے یا نہیں، بس اتنی بحث ہے. اس سے میرے بھائی جو لوگ انکار کرتے ہیں بہت سی کرامات کا، بہت مرتبہ وہ حق کی بات کرتے ہیں، لیکن نفس کرامت سے انکار نہیں کرنا چاہیے کہ کرامت ایک چیز ہے، واقع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ بعد کی بحث ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قصص الانبیاء کوئی اچھی کتاب ہے؟ ہم تو کبھی بھی نہیں کہتے کہ اس کو پڑھو. شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے جو قصص الاولیاء لکھی ہے یہ سارا سچ ہے، کچھ بھی نہیں. اور بسا اوقات کوئی چیز بیان کی جاتی ہے اس لیے کہ لوگوں کو سمجھایا جائے. وہ کرامت، اس قصے کو بیان کرنا جو صوفی بیان کر رہا ہے اس کا بھی مقصد نہیں ہوتا، وہ ایک تمثیل اور کہانی بیان کرتا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے کرتے ہیں. بہت سی چیزوں کو وہ کرامت کے رنگ میں پیش کرتے ہیں، لیکن وہاں ان کی بھی مقصد کرامت نہیں ہے اولیاء اللہ کی، بلکہ وہ بات کچھ اور سمجھا رہے ہوتے ہیں. آپ مثنوی نہ پڑھیے چلیے بھی، یا آپ راجہ گدھ پڑھ لیجئے بانو قدسیہ کی. مگر اگر وہ گرانہ گزرے، خاطر عاطر پر یہ گرانہ گزرے، تو نہ آپ قدیم پڑھیں، نہ آپ جدید پڑھیں، نہ آپ فارسی پڑھیں، نہ آپ عربی پڑھیں، نہ آپ اردو کو پڑھیں، نہ آپ اس پہ لٹریچر جو متعلقہ ہے اس بحث سے، جس بحث کو زیر بحث، جس موضوع کو زیر بحث لانا ہے، نہ آپ وہ پڑھیں. تو پھر کیا جھک مارے؟ اس لیے بہت مرتبہ ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ یہ کرامت اس کا تذکرہ ہوا ہے اور وقوع نہیں ہوا، جھوٹ ہے جو لوگوں نے گھڑ لیا.
بہت مرتبہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس پہ کوئی اختلاف نہیں، لیکن یہی کرامتیں اگر ثقہ لوگوں نے نقل کی ہوں پھر اسے ماننا بھی ضروری ہے۔ وہاں آپ کترا جاتے ہیں، آپ ثقہ لوگوں کی روایت بھی قبول نہیں کرتے، حتیٰ کہ نفس کرامتی سے انکار کر دیتے ہیں۔ سر سید کو دیکھ لیں، وہاں بھی یہی ہے، ایک طرف وہ معجزات اور ان چیزوں کے انکار پر زور لگا دیتے ہیں کہ ایسے ہوا اور ایسے ہوا، اور حدود کس کا سالہ تھا اور آدمی تھا، اور لاٹھی ٹیک اور یہ ساری چیزیں، اور وہ جو قرآن کریم میں گائے کے ذبح کا قصہ، سب میں سر سید۔ لیکن دوسری طرف جب اپنے پہ بیتتی ہے نا، تو حضرت مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی بڑی بڑی چیزیں لکھتے ہیں کہ پڑھ کے ہنسی آتی کہ میرے والد بیمار تھے اور ان کو یہ مرض ہو گیا تھا، اور حضرت مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبلہ کی دعاؤں سے اور ان کی کرامت سے میرے والد ٹھیک ہو گئے۔ فلاں کو یہ بیماری تھی، ہم نے حضرت کی کرامت دیکھی کہ یہ ہو گیا، فلاں خانقاہ میں ایسے ہوتا تھا تو یہ ہو گیا، اس لیے کہ ان کا تعلق حضرت مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ سے تھا۔ وہاں ساری کرامتیں اپنے شیخ کے متعلق جو بھی ہیں سب صحیح ہیں، اور ویسے نفس کرامت کا انکار کرنا ہے، تو یہ کیا دو چیزیں؟ جی فرمائیے۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ایک سوال مفتی صاحب، جو نماز کے بارے میں، عصر کی نماز کے بارے میں جو ہے، وہ ایک صاحب نے عرب ممالک میں جو عصر کی نماز وہ کافی جلدی ہو جاتی ہے، غالباً یہ وہیں رہتے ہیں سعودی عرب میں، تو حنفی مسلک والے لوگوں کو ان کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے یا اپنے حساب سے نماز پڑھنی چاہیے حنفی وقت پہ؟ اور عام مسجد اور حرمین شریفین کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں خالد صاحب، حرمین شریفین میں جہاں وہ عصر کی نماز پڑھتے ہیں ہمیں بھی وہیں پڑھنی چاہیے۔ امام محمد، امام ابو یوسف، مالک، شافعی، احمد بن حنبل رحمہم اللہ، یہ سب کے سب اس وقت کے قائل ہیں، اس لیے وہیں نماز پڑھنی چاہیے، اور اس کو بغیر کسی کراہت کے جاننا چاہیے، کوئی حرج نہیں، کوئی نماز کے ثواب میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ اور اس مسئلے کو حرمین شریفین میں ہی نہیں، دنیا بھر میں اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے یہاں اس کو عام طور پہ یہ گنا جاتا ہے کہ جب اہل حدیث حضرات عصر کی اذان دیتے ہیں تو یہ عصر کا صحیح وقت ہے، ہمارے نزدیک بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اور فرمائیے۔ کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ مفتی صاحب ایک سوال ہندوستان سے آیا ہے، انڈیا سے، کہ مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ موجودہ ہندوستان میں نئے فارغ التحصیل علماء جو کہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، کیا طریقہ کار اختیار کریں کہ مسلمانوں کا ایمان بچا رہے اور غیر مسلموں تک اسلام کی تبلیغ ہو بغیر بدامنی کے؟ یہ بھیا کئی مرتبہ موضوع زیر بحث آیا، آپ کا شکریہ، آپ نے دریافت فرمایا۔ بہت سی چیزوں میں سے ایک اپنے ایمان کا لیول، یہاں سے شروع کرنا چاہیے کہ ایسے نہ ہو کہ دوسروں کو دعوت دیتے دیتے خود اپنا ہی ایمان ڈبو بیٹھے۔ سامنے والا اتنے زبردست دلائل دے کہ جب اٹھ کے جائے تو خود اس کے ایمان میں شک و شبہ ہو کہ میں کس کام کے لیے گیا تھا اور میرا کیا ہو گیا۔ اس لیے اپنے ایمان کے لیول کی فکر کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ پروردگار عالم تیری معرفت اور تجھ تک پہنچنا ہے، اللہ جہاں کہیں ہدایت ہو مجھے وہیں لے چل۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسری چیز جو اس میدان میں کام آتی ہے وہ ٹھوس علم ہے، بہت گہرا علم چاہیے۔ اتنا کافی نہیں ہے کہ کوئی آدمی اردو کی کتابیں پڑھ لے اور اس کے بعد وہ اس کے ترجمے دیکھ لے بڑی کتابوں کے اور وہ دین کی دعوت کو نکل پڑے، اور دوسرے کے ہاں کوئی اصولی آدمی مل گیا نا
جس نے ان چیزوں کو پڑھا ہے اور یہ چیزیں، تو وہ اسے بھی ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ کہ اردو ترجمے پڑھ پڑھ کے دین کو سمجھنے کی کوششیں ایک حد تک معاون ثابت ہوتی ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ آدمی کو جس اردو کی عبارت پہ اشکال پیش آتا ہے وہ کسی نہ کسی صاحب علم سے پوچھتا ہے، جن کی سرپرستی میں اور جن کی رہنمائی میں وہ مطالعہ کر رہا ہوتا ہے کہ حضرت میں نے یہ پڑھا ہے، آپ بتائیے اس کا کیا مطلب ہے۔ راوی کبھی حدیث کو بیان کرتا ہے اور وہ اجمالاً کہہ دیتا ہے کہ یوں ہوا۔ مثلاً وہ یہ کہتا ہے کہ کل اسلام آباد میں بارش نہیں ہوئی، دوسرا کہتا ہے پورے اسلام آباد میں، تو کہتا ہے میرا مطلب یہ ہے کہ فلاں فلاں حصے میں ہو رہی تھی اور فلاں میں اکثر حصہ جو اسلام آباد کا ہے اس میں بارش نہیں ہوئی۔ اب اس نے اپنی بات کی شرح کر دی نا کہ 100% نہیں، 20% علاقوں میں ہوئی اور 80% میں نہیں ہوئی۔ یہ مثال اس لیے دے رہے ہیں کہ مثلاً جب آپ مسلم کھولتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پانی سے نہاتے تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اتنے پانی سے، تو راوی کہتا ہے کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کی اس بات پہ اشکال ہوا پوچھنے والوں کو، کتنے تھوڑے پانی سے نہا لیتے تھے۔ تو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ منگاؤ اتنا پانی لایا گیا اور وہ نہائیں، اور انہوں نے کہا دیکھو اتنے پانی میں نے نہا لیا، غسل کر لیا۔ اب جس آدمی کو بنیادی کتابیں عربی بھی نہیں پڑھنی آتی، وہ سب سے پہلے یہاں ٹھٹک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ان بالغ مردوں کے سامنے ام المومنین رضی اللہ عنہ نہائی، یہ کیا بات؟ اور اس کو منکرین حدیث پکڑ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہاری کتابوں میں تو یہ لکھا ہے۔ اب اسے کون سمجھا سکتا ہے کہ راوی نے کہا کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے غسل فرمایا، اس کا مطلب یہ کہاں سے نکلا کہ ان دونوں کے درمیان پردہ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا؟ ام المومنین اس پانی کو لے کے نہائیں اور پھر آ کے انہوں نے بتایا کہ میں نے اتنے پانی سے غسل کیا ہے۔ راوی پوری تفصیل میں نہیں جاتا، بس اجمالاً اس نے بیان کر دیا۔ یہ تماشا بنا دیا اس حدیث کو جو منکرین حدیث ہے۔ تو اس سے بھیا بڑا ٹھوس علم چاہیے ہوتا ہے۔ آپ سے قصہ عرض کرتے ہیں، ہمیں حیرت اس میں بھی ہوتی ہے کہ ہندوستان والے ہمارے یہاں سے کیوں پوچھتے ہیں؟ بھیا آپ کے یہاں بہت مفتی اور اللہ کا شکر ہے ایک سے ایک بڑا صاحب علم ہے، تو آپ پیروں کے گھر میں پرائی کرنے کی بجائے باہر جاتے ہیں۔ واقعہ یہ سنا دیتے ہیں کہ مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت لکھی ہے، اور ایک جگہ بحث یہ آئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان اور ایک ایسا کافر جس کے ساتھ امن کا معاہدہ ہو چکا تھا کہ تم ہماری امان میں اور تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اگر اسے قتل کر دیا جائے تو ایک مسلمان کے قتل کا جتنا پیسہ ادا کیا جائے اور اس معاہد ذمی کا جس سے معاہدہ ہو چکا ہے کہ تم ہمارے ملک میں رہو اور امن سے رہو گے، کیا یہ دونوں برابر ہیں یا کم زیادہ ہیں؟ اس پہ مولانا نے تحریر فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ کیا کہ اس کافر کے متعلق یہ کہا کہ اس کی دیت ہوگی اور آدھی دیت ادا کرواتے تھے اور آدھی خود لے لی۔ یعنی فرض کر لیجئے 1,00,000 روپیہ بنتا تھا تو 50,000 دے دیا، عدالت وغیرہ کچہری جہاں بھی فیصلہ ہوا حکومت کے پاس، اور 50,000 خود لے لیا۔ اس سے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مالی معاملات میں گڑبڑ کرتے تھے۔ خیر پڑھ دی رکھ دی، کوئی 45 برس ہوتے ہوں گے اس واقعے کو۔
تو خیال آیا کہ اچھا بس ٹھیک ہے، یہ فرمایا ذرا اس کو دیکھیں تو صحیح۔ جب تحقیق اس کی شروع کی اور عربی کی کتابیں کھولیں اور سب کچھ دیکھتے رہے تو معلوم ہوا کہ راوی نے یہ بیان جو کیا ہے کہ معاویہ نے رکھ لی، مورخین نے آگے اس کی تشریح کر دی، انہوں نے کہا معاویہ نے اسے بھی بیت المال میں اسے بیت المال میں داخل کر دیا، یعنی جو قتل ہوا ہے جس نے کیا ہے اس نے 1,00,000 روپیہ ادا کیا تو 50,000 تو انہیں مل گیا جن کا بندہ تھا، جس قوم اور فرقے سے تعلق رکھتا تھا، خون بہا ادھر ادا ہو گیا، اور معاویہ نے رکھ لی تو رکھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ بیت المال میں داخل کر دی۔ اب آپ نے دیکھا کتنا فرق پڑ گیا کہ معاویہ رکھ لیا کرتے تھے، گھر میں رکھ لیا کرتے تھے یا بیت المال کے لیے رکھ لیا کرتے تھے۔ تو بڑا گہرا علم چاہیے، بڑا ٹھوس علم چاہیے۔ پھر تیسری بات یہ بھی ضروری ہے کہ آپ نے ان کی کتابوں کو بھی پڑھا ہو۔ اگر آپ نے ان کی کتابوں کو نہیں پڑھا تو اس جنگل میں، اس سمندر میں اترنا ہی نہیں چاہیے۔ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی کتابوں میں کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں۔ مذاہب کی جتنی بھی کتابیں ہیں نا، کئی ایک چیزوں میں وہ قدر مشترک ہے، تو اس سے کبھی بھی اس چیز پر حملہ نہیں کرنا چاہیے، اعتراض نہیں کرنا چاہیے جو اپنے ہاں بھی پائی جائے۔ مثلاً پردہ کرنا ہے، تقریباً تمام مذاہب کی کتابوں میں ملے گا۔ نشے کی حرمت ہے، ہر جگہ ملے گی۔ اشیاء کی پاکی اور ناپاکی کے مسائل ہیں، ہر جگہ ملیں گے آپ کو۔ تو دیکھ لینا چاہیے کہ وہاں جس چیز کو ناپاک کہا جا رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ حنفی فقہ میں اس کا پاک اور ناپاک ہونا، ہمارے سارے ائمہ اس کی پاکیزگی یا ناپاکی کے قائل ہیں۔ اگر ہم بھی اس کی پاکیزگی کے قائل ہیں تو انہیں تانا دینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ممکن ہے اس نے دیگر ائمہ کا مسلک پڑھ رکھا ہو تو وہ کہے گا کہ بھی تم مجھے کہتے ہو، تمہارے ہاں بھی تو فلاں نے جائز لکھا ہے۔ تو اپنا ایمان، اعتقاد، بہت ٹھوس اور گہرا علم اپنی کتابوں کا بھی اور ان کا بھی۔ اب حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کو پڑھیے، ہے وہ لمبا قصہ لیکن مختصر سا عرض کرتے ہیں کہ پادری تو خیر بہت مدتوں سے آ رہے تھے، جب صحیح معنی میں آ کے انہوں نے اسلام کی برائیاں ایک ایک محلے میں بیان کرنی شروع کی تو پادریوں نے آ کے شاہ عالم بادشاہ کو گھیر لیا اور اسلام کے خلاف تابڑ توڑ حملے ہوئے۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گئے اور دلی کے علماء کو بلایا اور کہا کہ ان کا جواب دو۔ ان علماء کو اصل میں جو حسد تھا وہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تھا، اور حضرت کے نواسے شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں کچھ لکنت تھی، جلدی نہیں بول سکتے تھے۔ سب نے مل کے نام دیا کہ شاہ اسحاق صاحب مناظرہ کریں۔ مراد یہ تھی کہ تم جیسے اتنا بڑا عالم دین اور سارا قلعہ ان کا معتقد اور دہلی شہر، ذرا پادریوں کے سامنے جب بیٹھیں گے نا اور رسوائی ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ تمہارے معتقد کتنے پڑھے ہوئے ہیں۔ پیغام پہنچا، حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ان کا حضرت آپ نہ جائیں، پادری کے مقابلے میں ہم ہی کافی ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، میرا نام ہے، میں ہی جاؤں گا۔ تشریف لے گئے۔ پادریوں نے جو سوالات کیے، جوابات، دو چیزیں بہت زیادہ ہوئیں، آخر پہ پہنچ گئے۔ حضرت رحمۃ اللہ کے جوابات اور ثواب کون اس کا مقابلہ کرتا۔ حضرت جب لال قلعے سے نکلے تو انہوں نے ایک بات فرمایا جتنے دلی کے بہت سے حاسد مولوی جمع تھے، حضرت فرمایا تم لوگوں نے میرا نام دے دیا تھا، تم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اگر میں ان پادریوں سے ہار جاتا اور میری لکنت کی وجہ سے میری زبان ساتھ نہ دیتی تو کیا ہوتا؟ لوگ یہ نہ کہتے کہ پادریوں کے مقابلے میں اسحاق ہار گیا، لوگ کہتے کہ عیسائیت کے مقابلے میں اسلام ہار گیا۔ یہ تم لوگوں نے کیا کیا؟
ان میں سے حاسدین میں سے ایک شخص بہت ہی حیران، اس نے کہا حضرت یہ آپ نے اتنے حوالے دیے تورات، انجیل، فلاں اور فلاں، یہ کتابیں آپ نے کب پڑھی ہیں؟ حضرت نے فرمایا ہمارے نانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ہم تھوڑے سے بڑے ہوئے تو قرآن پڑھانے سے پہلے یہ کتابیں پڑھائیں ہمیں، اور کہا میرے بچوں اب دور آ رہا ہے عیسائیت کا، بات ان سے ہوگی، تو پہلے تم پڑھو کہ بائبل میں کیا ہے، تورات اور انجیل میں کیا ہے، پھر تم قرآن پڑھو گے تو تمہیں سمجھ میں آئے گی۔ اسی لیے ہم ایسے ہی نہیں کہتے کہ جس کسی نے بائبل کو اور ان چیزوں کو نہیں پڑھا نا، وہ قرآن کو حقیقی معنی میں سمجھ بھی نہیں سکتا۔ تو اس لیے غیر مسلموں کی کتابوں کا مطالعہ بھی ضروری ہے، فروعات میں نہیں لانا چاہیے، بہت باتیں ہیں، فروعات میں نہیں لانا چاہیے، ہمیشہ اصول کی بحث کرنی چاہیے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرمایا، یہ کام کیوں کیا؟ بھئی بات رسالت پہ کرو، خدا کے رسول تھے یا نہیں تھے؟ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول، رسالت پر کرو کہ خدا کے بندوں کو رسالت کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ کیا خدا کی رضا کو پانے کے لیے محض عقل کافی ہے؟ بندگان خدا اس کے سہارے ذات پاک تک پہنچ جائیں گے؟ تو اصولی مباحث میں چلنا چاہیے، فروعات میں نہیں آنا چاہیے، ورنہ فروعات میں بہت سی چیزیں نکل آتی ہیں جو عقل سے ثابت ہو ہی نہیں سکتی۔ ہر مذہب میں ایسے، اسلام ہی کہ نہیں، ہر مذہب میں ایسے ہی ہے۔ اسلام میں بھی بہت سی چیزیں ہیں، رشتوں کی حرمت ہے، اب کون سی عقل کہے گی کہ یہ رشتہ حلال ہے اور یہ رشتہ حرام ہے؟ کون سی عقل بتائے گی کہ دودھ پلانے سے کتنے بچوں پر کیا نسب کا اثر پڑ جاتا ہے؟ یہ عقل سے بالا باتیں، یہاں پہنچ کے بہت مرتبہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کی بجائے اصول پہ لائے کہ ہم اس لیے مانتے ہیں کہ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مانا ہے۔ بات یہ کرو کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے، قرآن میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، دیکھیں گے جو کچھ بھی ہے، پہلے تم بتاؤ کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، خدا نے اپنی مخلوق سے کبھی خطاب کیا ہے یا نہیں، خدا نے کب سے اپنی مخلوق سے خطاب کرنا، بولنا شروع کیا، اور کب خدا نے آخری وحی نازل کر دی اور بتا دیا کہ آج کے بعد اب نہیں ہوگا، اور کیا اس کے بعد ہدایت کے راستے باقی ہیں؟ الہام کیا ہے، خواب کیا ہے، کشف کیا ہے، فراست کیا ہے؟ تو اصولی مباحث میں پھر وہ ٹھوس علم کام آتا ہے۔ اور آخری بات عرض کریں کہ جس سے بھی بحث کرنی ہو نا، اس کو کبھی بھی اپنا دشمن نہیں سمجھنا چاہیے، کبھی بھی پورے صدق کے دل سے اور اخلاص سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ حق اس پہ کھول دے۔ یہ نہیں ہے کہ میں کل اسے ہراؤں گا اور میرا نام ہو جائے گا، یہ اگر خیال بھی آئے نا کہ میرا نام ہو جائے گا اور میں ہرا دوں گا، حرام ہے، مناظرہ حرام، بالکل اس کے قریب نہ جائے، اپنے آپ کو ڈبونا ہے۔ اللہ کو کفر ناپسند ہے اور یہ کبر پسند ہے خدا کو۔ خدا کو یہ ناپسند ہے جو کافر کا عقیدہ ہے، اور خدا کو یہ پسند ہے کہ تم اللہ کے مقابلے میں اپنی شخصیت اور اپنے نفس، اپنی تعریف سننا اور کانوں کا ترس جانا کہ کسی طرح کہو فلاں کی فتح اور فلاں کی جے ہو گئی۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض باتیں تو سونے کے پانی سے انسان لکھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ سے کسی نے مناظرے کا پوچھا تھا تو فرمایا کہ ساری زندگی میں نے کبھی کسی انسان سے بحث نہیں کی مگر یہ کہ میں اس کے لیے ہمیشہ دعا مانگتا رہا کہ اللہ حق اس پہ کھول دے، اللہ سچائی اس پہ کھول دے۔ ہم جب بحثیں کرتے ہیں تو کیا ہمارا دل بھی اتنا ہی پاک ہوتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے تھے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں بصرہ جاتا رہا عقیدے کی مباحث میں لوگوں کو حق بات سمجھانے کے لیے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ کبھی بولتے نہیں، پہلے چپ رہتے ہیں؟ اور میں اس لیے چپ رہتا ہوں کہ میں کفر کے کلمے کو بھی زبان پہ نہیں لانا چاہتا ہے، اور وہ جب بولتا ہے کفر کا کلمہ تو پھر اس کی تردید واجب ہو جاتی ہے، پھر بولتا ہوں۔ اور میں نے کسی کو رد نہیں کیا اس وقت تک جب تک کہ اللہ سے
دعا نہیں کر لی کہ اے پروردگار حق کھول دے، اور اللہ اس پہ بھی اور مجھ پہ بھی سچائی کی طرف رہنمائی۔ جی جی مفتی صاحب، ایک سوال اس کے ویکسین کے اوپر ہے کہ جو آج کل جو ویکسین جو کووڈ-19 چل رہا ہے اس میں مختلف ویکسینز آئی ہوئی ہیں، تو اس میں جو ہے ان کا سوال یہ کہ جو ٹریٹمنٹ کرانا ہے وہ سنت ہے یا فرض ہے، اور دوسری چیز یہ کہ اگر کوئی نئی چیز جو ہے وہ مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے تو اس سے اس کا پتہ نہیں ہے کہ اس کے لانگ ٹرم افیکٹ کیا ہوں گے، تو اگر کوئی اس کو اوائڈ کر رہا ہے اور اگر اوائڈ کرتے کرتے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو کیا وہ ایک طرح سے خود کے زمرے میں آئے گا یا پھر وہ جو ہے شہید کے درجے میں آئے گا؟ بھائی، دوائیں لینا صحت کے لیے یہ سب چیزیں ضمنی ہیں۔ کرونا کی بات نہیں کر رہا، اپنی جان کو بچانے کے لیے۔ ایک ہے خوراک جو قطعی ہے، پانی نہ پیے تو مر جائے، کھانا نہ کھائے تو مر جائے، کہ قطعی چیزیں جو ہے نا ان کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اور جو چیزیں ضمنی ہیں کہ ممکن ہے شفا ہو جائے، ممکن ہے نہ ہو، ممکن ہے اس کے کھانے سے بچوں اور ممکن ہے نہ بچوں، فقہا نے اس میں اجازت دی ہے کہ کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر بھی رہ سکتا ہے اور اسے غالب ظن اور امید ہے کہ میں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا، یا پھر وہ جسے سمجھ ہی نہیں آتی، جیسے ہم جیسے لوگوں کو اب تک نہیں سمجھ آئی کہ کرونا ہے کیا چیز، بیماری کیا ہے، علامات کیا ہیں، جو اس کی ویکسین تیار کر رہے ہیں یا اس کا علاج، یہ علاج کن اجزاء پر مشتمل ہے۔ تو جب تک ان چیزوں کی تشریح نہ ہو فتویٰ دینا دشوار ہے۔ البتہ اصول کی بات ہم نے آپ سے عرض کر دی، فقہا نے کہا جو چیزیں قطعی طور پہ بچانے والی ہوتی ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے، اور جس میں احتمال ہوتا ہے کہ شاید ہو جائے شاید نہ ہو جائے، اور پھر اس سے احتمال پہ کوئی آدمی علاج نہ کرائے تو ٹھیک ہے۔ ایک اور بات یاد آ گئی، لیکن یہ جو ہندوستان سے کسی نے سوال پوچھا تھا نا، جنہوں نے بھی، ان کے جواب کے متعلق، جی جب تک بھیا قطعی طور پر مسلمان اور غیر مسلم کا معاملہ ہے اور ہندوستان کا، جب تک قطعی طور پر کوئی آدمی مسلمان نہ ہو جائے اور پھر اس سے پوچھ نہ لیا جائے، اس وقت تک اس کے اسلام کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے۔ قطعی طور پہ مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، نماز سیکھے، مسلمانوں جیسے شرعی اعمال خواہ وہ چھپ کے خواہ وہ ظاہر میں ادا کرنے لگے، اور پھر اس سے بھی پوچھا جائے کہ کیا میں آپ کے دوستوں کو، اپنے دوستوں کو بتا سکتا ہوں کہ آپ مسلمان ہو گئے ہیں یا آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے، یہ اس کی اجازت پر موقوف ہے۔ اگر وہ کہ مت بتائیے تو اس کی مصلحتوں کی رعایت کرنی چاہیے۔ بہت واقعات پیش آتے ہیں، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہی ہیں پھر کیا ہوتا ہے، اور وہ کہے کہ بتا دو تو پھر بتانا چاہیے، وگرنہ اس کی زندگی کو اجیرن اور تلخ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم میں ایک اجتماعی کمزوری اس کم ظرفی کی بھی ہے کہ جو بات ہے ہی نہیں سرے سے بے پر اڑا دیتے ہیں، جو سرے سے پیش ہی نہیں آئی، لیکن اسلام اور یہ اور وہ اور اسلام کی تشہیر اور مسلمانوں کا جھنڈا بلند ہو رہا ہے، وہ ایسے ایسے حیرت انگیز واقعات اور چیزیں سنانا شروع کرتے ہیں کہ سننے والا بھی متنفر ہوتا ہے، اور جو محقق ہوتا ہے وہ تو صاف کہہ دیتا ہے کہ سب جھوٹ ہے۔ ہمارا مذہب، ہمارا دین اگر سچا نہیں ہے، مثلا میں اسلام کو ولیعذ باللہ سچا نہ مانوں، مجھے ضرورت کیا ہے اس پہ رہنے کی؟ کوئی اور راہ کیوں نہ دیکھے؟ ہر وہ دین
جس کو اپنی تصدیق کے لیے جھوٹ کی ضرورت پیش آئے، اس دین کو پس پشت پھینک دینا چاہیے، جان چھڑائے ایسے دین سے جو جھوٹ سے غذا حاصل کرتا ہو۔ حضرت حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی تھی بخاری شریف پڑھاتے ہوئے، ہمارے اساتذہ نے خود یہ سنی تھی بات۔ کوئی سوال آیا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہوئے، فرمایا یہ حدیث نہیں ہے، یہ جو بھی صاحبان حدیث میں احتیاط سے کام نہیں لیتے اور موضوع روایات بیان کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ صحیح روایات تھوڑی ہیں، صحیح احادیث تھوڑی ہیں، انہیں تم پڑھتے نہیں اور جھوٹی باتوں پہ جاتے ہو۔ بہت ناراض ہوئے۔ اسی کی تشریح میں عرض کرنا ہے کہ کبھی بھی دین کے معاملے میں یہ جھوٹ اور یہ چیزیں دخل ہی نہیں دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایٹم بم بنا تھا، اب جو جس کے ذہن میں ایٹم بم کی ساخت تھی نا، کہ کیسا ہوتا ہے، وہ راکٹ بنا لیا، وہ کوئی گول سی ایک چیز بنا لی، وہ کوئی ستارہ نما چیز بنا لی۔ اب ہر ایک کا ایٹم بم تو یہی تھا نا، اور ملک بھر میں نعرے روکی سوکی کھائیں گے، ایٹم بم بنائیں گے۔ اب کوئی پوچھے کہ جس چیز کو تم ایٹم بم قرار دے رہے ہو یہی ہے، اور اتنا جھوٹ، خود کچھ نہیں کرنا، نہ لکھنا پڑھنا ہے، نہ اہل علم کی مجلس اختیار کرنی ہے، نہ اپنے اوقات میں سے کوئی وقت نکال کے سنجیدگی سے اپنے دین کے بارے میں، اپنی شخصیت کے بارے میں سوچنا ہے، بس جذباتی نعرے۔ ان جذباتی نعروں کی حد ہو گئی جب نیل آرمسٹرانگ جو چاند پہ جنہوں نے پہلا قدم رکھا تھا وہ واپس آئے، اور ان کے بارے میں پوری مسلمان دنیا میں آہستہ آہستہ یہ جھوٹ پھیلا کہ انہوں نے چاند پہ اذان کی آواز سنی، مسلمان ہو گئے۔ اور آگے بھی جھوٹ سنو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی سنا، زمین پہ آ کے پوچھا کہ یہ کون تھے، تو جب بتایا گیا تو بالکل اسلام، کلمہ پڑھ لیا، اور پھر وہ ٹیپ بھی کر لائے وہاں سے۔ چنانچہ امریکہ میں کئی لوگوں نے اس ٹیپ کو سنا کہ چاند پہ اذان ہو رہی ہے، سبحان اللہ، اور مسلمان ہو گئے۔ اس پہ بھی آگے بھی جھوٹ سن لو۔ اور انہوں نے جب اپنے اسلام کا اقرار کیا تو امریکہ اتنا اسلام دشمن ہے کہ اسے نوکری سے نکال دیا۔ 1981، 82، 85 تک جتنے یہ جذباتی ہیں نا، مسجدوں تک بھی امریکہ نے نکال دیا۔ جی کیوں نکال دیا؟ اس لیے کہ مسلمان ہو گیا، یہودیوں کو ہم سے اتنی نفرت ہے۔ اور یہ سارے کا سارا گھروندہ زمیں بوس ہو گیا جب مئی 1983 میں دلی میں امریکن امبیسی نے کانفرنس بلائی، اور انہوں نے اس میں صاف طور پر اعلان کیا اور بتایا کہ نیل آرمسٹرانگ بالکل مسلمان نہیں ہوئے، وہ ابھی بھی امریکہ میں ہیں، جو بھی کام ہے وہ کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی آواز نہیں سنی، انہیں پتہ ہی نہیں۔ اور نیل آرمسٹرانگ نے لکھا کہ مجھے آج تک اسلام کے مطالعے کا موقع نہیں ملا، نہ مجھے کسی نے بتایا ہے، اور نہ میں مسلمان ہوا ہوں، اور نہ ہی میں نے چاند پہ اذان کی آواز سنی۔ یہ جو اس طرح کے جھوٹے قصے ہیں نا، بے شمار مسلمانوں میں جھوٹے قصے آپ کو ملیں گے، اور یہ سب جھوٹ گڑھا جاتا ہے اسلام کی تائید کے لیے، کیونکہ اصل حقیقی اسلام تو محنت چاہتا ہے نا، وہ تو پڑھائی چاہتا ہے، تعلیم چاہتا ہے، وہ کرنی نہیں، اہل علم سے ربط و ضبط رکھنا نہیں، تو جو جھوٹی گھڑ لو، اور جب چاہو مکر بھی جاؤ۔ مجاہدین کے کیا کہنے، ان کی قبروں سے خوشبو آتی ہے، حوریں آئی تھیں پانی پلانے کے لیے، یا اللہ،
ساری دنیا میں اس جیسا پاک گروہ کوئی نہیں تھا، طالبان جیسا. اور وزیر اعظم ہمارے وہ انٹرنیشنل لیول پہ جا کر بیان دے کے آئے، انہوں نے کہا ہم نہیں بنائے تھے سارے، ہم بناتے رہے، ہم یہ کام کرتے رہے. تو یہ جو جھوٹ اس زمانے میں ساری قبروں اور ان کے متعلق گھڑ گھڑ کے بیان کیے تھے، اب جاؤ اس سے تو پوچھو کہ تم کہاں ٹریننگ دیتے رہے، انہیں وہ بھی بتاتا ہے ٹریننگ کہاں دیتے رہے. اس لیے دین اور مذہب کے نام پہ یہ جو جھوٹ کا فروغ ہے نا، اگر ہم جیسی طبیعت ہو اور ڈر ہو کہ مار پڑے گی تو چپ کر کے، لیکن دیکھتے تو رہنا چاہیے کہ خدا کے دین کو کیسے نادان دوست ملے. اب جناب ارشاد فرمائیے. جی مفتی صاحب، ایک لغت کے اوپر سوال ہے کہ یہ جو لفظ جو ہے کیا یہ نماز ہے یا نماز ہے، اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ نماز جو ہے وہ فارسی عربی سے صلاۃ کے معنی ترکی زبان میں آئے ہیں، اور ترک اسے نماز ہی بولتے ہیں. یہ اصل ترکی زبان کا لفظ ہے. عبادت کا طریقہ، اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا طریقہ، دعا، اس معنی میں یہ ترکی کا لفظ ہے. اور اردو میں آیا ترکی سے نماز بھی کہتے ہیں، اور نماز بھی ہندوستانی کے بعض علاقوں میں ایسے بھی بولتے ہیں. جی تو ارشاد. دونوں طرح ہاں بولا جا دونوں سکتا ہے طرح، اس کو؟ جی لوگ دونوں طرح سے بولتے ہیں. اچھا جی. جی جی مفتی صاحب، ایک یہ بھی غالباً جو جدید ذہن کی ایک سوچ ہے کہ یہ جو لفظ جو عقیدہ ہے یہ قرآن میں کہاں آیا ہے، اور جو عقیدہ بعد میں مرتب ہوا اس کو ماننا کیوں ضروری ہے، اور کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امت کو ادھورا چھوڑ کر جو ہے وہ چلے گئے. اور ایک اور اسی ضمن میں ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا نہ، عقیدے کے اندر. ایک سوال پہلے کر لیں. جی جی عقیدے کا لفظ جو ہے نا قرآن کریم میں کہاں آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، اور ہم نے آپ کو وہی شریعت دی ہے جو ہم نے دی تھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام. یہی عقیدہ ہے. ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد کا جو پروردگار الہ واحدہ، وہ ایک ہی خدا ہے جس کی عبادت کریں. قرآن جگہ جگہ عقیدے کو بیان کرتا ہے. یہ اعتراض جو اٹھتا ہے صرف قصور ان بیچاروں کا ہے جنہوں نے قرآن کریم کے مختلف پاروں سے مختلف آیات لے کے ایک ترتیب دے دی. مثلا قل هو اللہ احد، یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. انہوں نے کہا لکھو پہلا عقیدہ کہ اللہ ایک ہے. دوسرا عقیدہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان الذین یلحدون فی اسمائی، جو اللہ کے ناموں کو بگاڑتے ہیں وہ اتنے 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 خراب ہیں، ان کا یہ انجام ہوگا. اسی کا دوسرا فقہ لکھو کہ اللہ کے یہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں. تیسرا عقیدہ، اسی کا اچھا میں سمجھتا ہوں دوسرا عقیدہ یہ لکھو کہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تیسرا عقیدہ، اسی کا تیسرا عقیدہ یہ لکھ لو صفات کا. اچھا چوتھا اسی کا نہیں، میں سمجھتا ہوں پہلے تقدیر کا بھی ذکر آنا چاہیے. پانچواں عقیدہ اسی کا نہیں، چوتھا عقیدہ یہ لکھو کہ فرشتے بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تمام عقائد اس اعتبار سے قرآن کریم میں ذکر کیے ہیں جو چوٹی کے عقائد ہیں، جن پہ دار و مدار ہے انسان کی نجات کا. ایک عقیدہ یہاں ہے، ایک وہاں ہے، ایک وہاں ہے. یہ تو ہندوؤں کا پرانا سوال ہے کہ وہ کہتے تھے اپنے کلمے کو قرآن سے ثابت کر کے دکھاؤ. وہ کہتے تمہارا قرآن میں کلمہ ہی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ ایک جگہ ہے، محمد رسول اللہ کتنے پاروں کے بعد دوسری جگہ ہے. اگر یہ قرآن، اگر اسلام اتنا ہی اچھا ہے تو خدا کم سے کم، وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ٹیکسٹ بکس لکھی گئی نا بعد میں لوگوں نے، قرآن بھی ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، ان سے مشورہ کیا جانا چاہیے تھا. وہ بادشاہ ہے جو فرمان چاہے جس وقت چاہے جس کے بارے میں چاہے نازل کرے، شہنشاہ ہے. اس کو کیا ضرورت پڑی ہے
کہ ٹیکسٹ بکس بچوں کو پڑھانے کی طرح وہ کہے کہ یہ سیریز رکھو اور یہ لکھو اور یہ لکھو. تو اس لیے یہ عقائد قرآن کریم میں ہی. اور عقیدے کے لفظ کی کیوں ضرورت پیش آ گئی ہے جب خدا انہی الفاظ کا مترادف اور اس سے بھی زیادہ وسیع اور اس سے بھی زیادہ دل نشیں الفاظ کا انتخاب کرتا ہے؟ تو یہ کیوں ضروری ہے؟ اور زبانوں کا اختلاف ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. کبھی ایک لفظ متداول ہوتا ہے، ایک صدی بعد دوسرا لفظ اس کی جگہ اپنی اس زبان میں جگہ بنا لیتا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں. تو عقائد سارے ہیں، ان کو ترتیب دیا ہے بعد کے فقہا نے، اور وہ سب کتاب و سنت سے ثابت. اب فرمائیے دوسری بات. جی، اسی ضمن میں ایک سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا عقیدے کے اندر جو ہے وہ تقلید ضروری ہے؟ کہ اگر ایک آدمی نے دوسرے کو اپنی جو ہے وہ عقیدہ بتایا تو اس کو جو ہے وہ ایک طرح سے اس کی تقلید کر رہا ہے اس آدمی کی. اس طرح سے عقیدے کو ماننے سے جو ہے آدمی کی نجات کیسے ہوگی؟ عقیدے میں اگر ہم یہ لازم قرار دیں کہ ہر آدمی تحقیق کرے تو پھر ہو گئی تحقیق اور رکھ چکے عقیدے. انسان کے معمولات میں سے وقت ہی اتنا نہیں بچتا کہ وہ ساری زندگی اس پہ تحقیق کرتا رہے کہ عقیدہ میرا ٹھیک ہے یا غلط ہے. اس لیے لامحالہ جن لوگوں پر اعتبار ہوتا ہے، جو عقلی اشکالات پیش آتے ہیں اور اس کا حل ملتا ہے، ہر انسان وہ عقیدہ رکھتا ہی. ہم کیوں مسلمان ہیں؟ اس اسلام کی واحد بنیاد یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. اگر یہ ثابت کر لیا جائے معاذ اللہ کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو پھر دین میں کچھ بھی نہیں رہتا. دین کا سب سے بڑا ثبوت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ثابت کر دیا جائے کہ اس نام کی کوئی ہستی تھی نہیں، اب تو ایسی کتابیں بھی آنے لگی ہیں نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کوئی آدمی دنیا میں گزرا ہی نہیں، یا تھے تو وہ صاف گوئی سے کام نہیں لیتے تھے، تو پھر کوئی دین نہیں، کچھ بھی نہیں. اس لیے عقیدے میں تقلید ضروری ہے، ماننا پڑتا ہے. لیکن دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ سے مسلسل ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اے رب جس چیز میں، جس عقیدے سے تو راضی ہے اور جو تیرا اپنا عقیدہ ہے، میرا بھی وہی عقیدہ ہے. اللہ کا بھی تو کوئی تو عقیدہ ہے نا. مثلا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ایک ہوں، یہ اس کا عقیدہ ہے. ہم کہتے ہیں بالکل اللہ آپ ایک ہیں، یہ ہم نے اس عقیدے کو اپنا لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلی وربی، کہیے کہ اللہ کو اس کی اپنی ذات کی قسم ہے قیامت آئے گی. ہم کہتے ہیں اللہ آپ نے کہا بالکل ضرور آئے گی. تو جو اللہ کا عقیدہ ہے سو ہمارا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ عقائد میں تقلید اور اطمینان کے بعد جو عقائد پہ اشکالات اور یہ چیزیں پیدا کرتے رہتے ہیں، ہر آدمی کو اس میں دخل نہیں دینا چاہیے. عقل اور علم کا لیول وہ ہوتا نہیں، اور وہ اس لیول پہ پہنچ کے بات کرتے ہیں جہاں پر الحاد پھیلے. یہ آج کل یہی ہو رہا ہے کالجز میں، یونیورسٹیز میں. بڑی معصومیت سے سوال کرتے ہیں بچے اور کہتے ہیں یہ کیا اسلام نے کہا ہے؟ اسلام میں یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آتی. اسے نہیں پتہ ہوتا کہ بسا اوقات معاذ اللہ وہ کفر کے جملے پک دیتا ہے. تم نے ہسٹری پڑھی ہے، اوے یار اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بھی لکھا ہے. اسے نہیں پتہ کہ اگر وہ چیز صحیح لکھی ہوئی ہے تو اس کی تضحیق، مذاق اڑانے سے کتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے. اس لیے عقائد تقلید میں مانے جاتے ہیں، اسی پہ زندگی گزاری جاتی ہے.
ارشاد۔ جی مفتی صاحب، ایک سوال مذاہب کے اوپر ہے کہ جو اہل حدیث ہیں، کیا ان کو اہل سنت والجماعت میں شامل کیا جاتا ہے؟ اور کیا وہ پانچواں مذہب ہے جیسے کہ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی ہیں؟ دیکھیے، اہل حدیث حضرات میں مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے جو لوگ ان عقائد کے قائل ہیں جو ان کے اسلاف میں بہت سے لوگوں کے تھے، خاص طور پہ اہل حدیث حضرات میں غزنوی اور لکھوی، یہ دو خاندان ایسے تھے جن کے عقائد ماتریدیوں کے مطابق تھے۔ یہ جتنے ایسے لوگ تھے جن کے عقائد اہل سنہ کے مطابق تھے، وہ اہل سنہ میں سے ہی شامل۔ لیکن جو لوگ ان میں یا کسی بھی طبقے میں گمراہ ہوئے، ولیعظ باللہ اللہ تعالیٰ کی صفات الوہیہ کے متعلق یا کفر میں پہنچ گئے کہ خدا کا کبھی ایک جسم ہے اور وہ انسان کی طرح ہے، اور اس کی بڑی واضح مثال وہ ہے جو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے دی تھی۔ اور ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کے متعلق کیا، انہوں نے حنبلیوں کے متعلق لکھا، حالانکہ وہ خود بہت بڑے حنبلی تھے۔ ان کا حنبلیوں، تم نے اپنے چہرے پہ دو کالکیں اور سیاہیاں ایسی ملی ہیں کہ سمندروں کا پانی تمہارے چہرے کو صاف نہیں کر سکتا۔ ایک یہ جو تم حنبلی پڑھ گئے ہو اللہ تعالیٰ کے جسم کے بارے میں اس پہ، اور ایک یہ جو تم نے یزید کی حمایت شروع کی ہے، یہ دونوں کالکیں اپنے چہرے پہ ملی ہیں اور روسیاہ ہو گئے ہو تم، قیامت تک تم اپنی اس سیاہی کو دھو نہیں سکتے۔ اس قسم کے بہت گمراہ ہیں۔ اس پہ ہم نے بہت تفصیل سے ایک مضمون بھی، ایک نہیں کئی چیزیں لکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کسی کو وہ چھاپ دے، تو اس میں ہم نے ذکر کیا ہے جن اہل حدیث کا عقیدہ پرانے اسلاف کے مطابق تھا، الحمدللہ وہ اہل سنہ میں سے۔ لیکن ان میں یہ جو اب آئی ہے نا، یزید کی حمایت اور اس طرح کی اور بعض چیزیں، اور اسلاف پہ تنقید کرنا اور بے ادبی کا ارتکاب، یہ سب بہت خطرناک چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور انہیں سب کو اس سے بچنے کی توفیق بخشے۔ جی جی مفتی صاحب، ایک تعلیم کے اوپر ایک سوال ہے کہ موجودہ دور فتن میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت الصحابہ رضی اللہ عنہم کی رہنمائی کی کتنی اہمیت ہے؟ اور آج جب کہ ہم مسلمان احساس کمتری کا شکار ہیں، تو اسلام کی جو گولڈن ایج اور اسلاف کی زندگی اور ان کے کارنامے جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنے کی کتنی ضرورت ہے؟ تو اس کے اوپر کہ نصاب میں اس کو کس طرح سے اس کی ضرورت ہے اور کتنی اہمیت ہے؟ دیکھیں بھیا، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ پچھلی مرتبہ بھی آپ نے اس کا تذکرہ فرمایا تھا، جہاں سے انحراف کر کے ہم کہیں اور جا پہنچے تھے۔ یہ سوال بہت اچھا اور بہت وزنی ہے، اور اس میں بڑی رہنمائی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بر صغیر میں جتنے بھی علماء گزرے ہیں، ان لوگوں کے لیے تعلیم اور تعلیم کے نصاب کا مسئلہ ہر دور میں اہمیت بہت زیادہ رکھتا رہا۔ اگر ہم بھول نہیں رہے تو تقسیم کے بعد اور تقسیم سے پہلے جو بہت بڑی بڑی نمایاں شخصیتیں سیاسی میدان میں بھی اور علمی میدان میں بھی کام کر رہی تھیں، مولانا محمد علی جوہر تھے، مولانا ابوالکلام آزاد تھے، حضرت محمد حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، نہرو اور جے پرکاش نارائن اور ماسٹر تارا سنگھ، اور یہ سب لوگ تاریخ نے ان کے نام محفوظ رکھے ہیں، اور ہم نے ان میں سے بہت سوں کو براہ راست نہیں دیکھا، لیکن انہیں ضرور دیکھا ہے جنہوں نے انہیں برتا تھا۔
ان میں ایک بڑی نمایاں ہستی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تھی۔ جب تقسیم ہوئی تو تقسیم کے بعد حضرت رحمۃ اللہ چونکہ انڈیا میں تھے تو انہوں نے پورے ہندوستان کے بڑے بڑے لوگوں کا ایک اجتماع منعقد کیا، اور یہ غالباً اسی کانفرنس کا واقعہ ہے۔ دیکھ لیجیے گا تاریخ میں، اگر کسی اور موقع پہ ہو تو اس کو ادھر لے جائیے گا، لیکن یہ کہ دو واقعے پیش آئے، ایک تو اس کانفرنس کا، تو دیوبند کے شیخ الحدیث ہونے کے باوجود جب نام آیا کہ کانفرنس کی صدارت کون کرے گا تو فرمایا کہ پیر صاحب اجمیر شریف وہ کریں گے، انہیں بلاؤ۔ ایک بات نہیں فرمائی کہ وہ پیر پرستی ہے اور بریلوی ہیں اور مسلک ہمارا الگ ہے، اور کہ کچھ نہیں فرمایا، کانفرنس کی صدارت وہ کریں گے، اور انہوں نے کی۔ یہ وہ رواداری ہے جو ہمارے بزرگوں میں قائم تھی، اور یہ باہمی عزت و احترام ہے کہ اگر علم کے میدان میں آئیں گے تو بحث کرنی ہے، مباحثہ ہے، کتابیں ہیں، حوالے ہیں، اختلافات ہیں، ہوتے رہتے ہیں، اور جہاں تک آپس کی معاشرتی زندگی کا تعلق ہے تو مجھ سے اچھے ہیں، مجھ سے بہتر ہیں۔ اور غالباً وہیں پر یہ طے ہوا کہ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا جو ہونا تھا ہو گیا، ہمیں سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ ہمارے بچے، مسلمان بچے، ان کا نصاب تعلیم کیا ہونا چاہیے۔ تو اس نصاب تعلیم میں اسلامیات کا حصہ، یہ جو آپ سوال میں ارشاد فرما رہے ہیں، کمیٹی بنائی گئی اور مولانا سید محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذمے لگایا گیا کہ آپ بچوں کے رسائل مرتب کریں، اور بچوں کے رسائل انہوں نے مرتب کیے جو اب تک چھپ رہے ہیں۔ ان میں بہت سے رسالوں میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں، سیرت کے واقعات۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے تعلیم الاسلام لکھی کہ یہ بچوں کو پڑھایا جائے۔ مولانا اسماعیل میرٹھی نے اردو کی پہلی کتاب، اردو کی دوسری کتاب، اردو کی تیسری کتاب، تاکہ ہندی کے مقابلے میں اردو زندہ رہے، مسلمانوں کے بچے اردو کو جانیں، پڑھیں۔ اور سیرت نبوی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واقعات سے ان کی ذہنی تربیت ہو۔ اور مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فقہی مسائل اور یہ چیزیں، تاکہ بچے چھوٹی چھوٹی کتابوں کو پڑھ کے نماز کو یاد کریں، روزہ، یہ وہ جو بھی ہیں وہ دیکھی جا سکتی۔ یہ سارا نصاب تعلیم انہوں نے مرتب کیا تھا۔ اب بھی اس کی ضرورت ہے، اب بھی یہ چاہیے کہ جس طرح بھی ہو سکے ہم لوگ اپنا نصاب بنائیں، اور اس نصاب میں سبجیکٹ کے طور پر سیرت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، خلفائے راشدین، بدر، اس کو درجہ بدرجہ پڑھائیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان، نبوت اور رسالت کی ضرورت کیوں ہوتی ہے، آسان مثالوں سے، پھر تدریجاً اسے بڑھایا جائے کہ انبیاء علیہ السلام کون تھے، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، پھر ان کی ختم نبوت کے متعلق کہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ وہ کوئی حرج نہیں ہے کہ ذکر کیا جائے کہ اب جن لوگوں نے کسی نئی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ہم کیوں نے مسلمان نہیں مانتے، اس کی وجہ کیا ہے، قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے، حدیث ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس طرح عقیدہ اور تاریخ اس کو پڑھائی جانا چاہیے، لیکن کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر کہیں یہ تعلیم تدریجاً دی جا رہی ہو، بلکہ اس کی بجائے عمومی طور پر تاریخ میں ہر زمانے میں جیسے کتابیں بدلتی رہی ہیں ویسے ہی کرتے ہیں، اور جو کچھ پڑھاتے ہیں اسے پڑھ کر حیران ہوتا ہے آدمی کہ کس طرح جھوٹ پڑھایا جاتا ہے۔ ہم نے تو کم سے کم اپنے ملک میں یہی دیکھا ہے کہ جب سے ملک بنا ہے اس وقت سے لے کر اب تک جتنی بھی تاریخ کی کتابیں ہیں اکثر و بیشتر جھوٹ پہ مشتمل ہیں، جھوٹ پہ مبنی ہیں۔ جس کو چاہا فرضی فاتح بنا دیا، جس کو چاہا مفتو بنا دیا، جس کو چاہا
اس کے مجاہدے کی داستانیں گھڑ لی گئیں اور جس کو چاہا اس کی عزت خاک میں ملا دی۔ ہم نے کئی مرتبہ جمعہ وغیرہ کے بیانات میں یہ کہا کہ جو پروگرام اب شروع ہیں یہ جنرل مشرف اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں رسوا فرمائے، اس کے زمانے میں تو دین کا نام لینا عذاب ہو گیا تھا۔ یہ اس کے زمانے کے کرتوت ہیں کہ ان لوگوں نے پوری اس چیز کو تبدیل کر کے رکھ دیا، اور ایسے ایسے قصے اور ایسی ایسی کہانیاں جو حصہ تھی نہیں کبھی اسلام کا اور اس کا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تشریف لے جایا کرتے تھے، اور ایک بڑھیا سر پہ معاذ اللہ کوڑا پھینک دیتی تھی، اور ایک دن نہیں پھینکا تو آپ تشریف لے گئے، وہ بیمار تھی، اس کی تیمارداری کی، سب جھوٹ ہے اور ہمارے ٹیکسٹ بکس میں شامل ہے، بچے پڑھتے۔ تو یہ سنجیدگی سے کوشش ہوئی نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ان چیزوں کو پڑھائیں، اور لمبی ہو جائے گی بات، چھوڑیے اس کو، لیکن ضرورت ہے، ہونا چاہیے، نصاب تعلیم مرتب کرنا چاہیے جو کچھ، اور بچوں کا ذہن بنانا چاہیے۔ یہ جو بنیادی طور پر علم دوستی کا ذہن نہیں بنایا جاتا، کتاب دوستی کا ذہن نہیں بنایا جاتا، تربیت میں بچوں کی محبت اور پیار کے ساتھ یہ نہیں سمجھایا جاتا کہ بیٹے اتنا پڑھنا ہے، اور اپنے آپ کو مار کے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی جاتی، پھر یہ سب کتابیں سب بیکار ہیں۔ واقعہ یاد آتا ہے کہ علی گڑھ میں ڈاکٹر ذاکر تھے، بڑی بلا کی شخصیت تھی، اور ڈاکٹر صاحب چاہتے تھے کہ میڈیکل کالج کا قیام ہو، اور ڈاکٹر صاحب یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح طب کی تعلیم مسلمان اپنے کالج میں حاصل کریں۔ خیر چندہ مانگنے نکلے کہ علی گڑھ کی ایک شاخ یہ بھی ہونی چاہیے، تو ایک جگہ انہیں کسی نے روک کے پوچھا، کانپور میں کسی نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب سب سے زیادہ چندہ میڈیکل کے لیے کس نے دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تاجروں نے۔ تو اس کا ڈاکٹر صاحب تاجروں نے دیا ہے، کیا آپ نے علی گڑھ میں کوئی ایسا شعبہ کھولا ہے کہ جس میں تجارت کی تعلیم بھی دی جائے کہ کیسے کرنی ہے، مارکیٹس کیسے چلتی ہیں، اتار چڑھاؤ کیسے آتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب چپ ہو گئے، اور 1905 آ کے انہوں نے علی گڑھ میں یہ تحریک چلائی کہ ہم اپنا کامرس کالج قائم کریں۔ 1945 میں جا کر وہ قائم ہوا، اور اس طرح قائم ہوا کہ پہلے انہوں نے ماحول بنایا، اور اس ماحول میں طلب پیدا ہوئی، اور اس طلب سے لوگوں نے اس چیز کو قبول کیا۔ جب بچوں میں طلب ہی نہیں ہوگی تو کون پڑھے گا؟ ہم اپنی حماقت کا بتائیں، ہمیں بڑا شوق ہوا کہ ایک رسالہ ماہانہ، تو وہ الندوہ کے نام سے جاری کیا، اور اس میں مضامین لکھے اور سب کچھ کیا۔ وہ شاید چند مہینے چلا ہو گیا، پھر ختم ہو گیا۔ تو اپنی اس حماقت کا، ویسے بھی احمق ہونے کا یقین ہے، لیکن اس حماقت کا راز جب ختم ہو گیا تو افسوس کے بعد کھلا کہ کوئی پڑھنے کو تیار نہیں ہے تو تمہیں کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے؟ اتنا نہیں سوچا کہ وہ ماحول ہی نہیں ہے، وہ زمین ہی تیار نہیں ہے جس میں بیج بویا جائے۔ اس لیے جب تک مسلمان لڑکے اور لڑکیاں مسلسل جد و جہد اور محنت کے لیے تیار نہیں ہوں گے، وہ جو توقعات لگائے بیٹھے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بچے سیرت طیبہ اور ان چیزوں کے پڑھنے سے لے کر وہ پتا ماری کی محنت جو نوبل پرائز کا مصداق ہوتی ہے اور ڈیزرو کرتی ہے، یہ سب کی سب بیکار چلی جائے گی
اگر وہ خود آمادہ نہیں ہے کہ مسلسل جدوجہد کرے اور محنت کرے. خیر یا شر دونوں کو ٹیم میں چاہیے ہوتی ہیں. رفقا ہوتے ہیں، بچھڑتے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ عزم، آہنی عزم جو لوگوں کو ان کے فیصلے تبدیل کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، وہ استقامت ہے اور اپنے مقصد کے ساتھ وفاداری ہے. یہ ہمارے بچوں میں نہیں ہے. ہم بچپن میں ان کا ذہن نہیں بناتے. اگر بچپن ہی سے ذہن بنے تو جس چیز کے لیے ذہن آمادہ ہوگا وہ قبول کریں گے. ہمیں نہیں معلوم یہ پب جی کیا گیم ہے، لیکن اتنا ضرور دیکھتے رہتے ہیں کہ بچوں کو دھن لگی ہوئی ہے کہ پب جی اس کے پاس ہونی چاہیے یا اسے کھیلے، تو ذہن بنا ہے نا، تو ہی تو اس کو قبول کیا. تلاوت اور شراب دونوں کے لیے ذہن بنتا ہے تو کوئی آگے چلتا ہے نا، اچھائی کے لیے بھی برائی کے لیے بھی. تو ہم اپنے بچوں کو کب سیرت پڑھاتے ہیں، ان کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واقعات کب سناتے ہیں. ہم اسلام کا وہ پہلو جو ان کی عمر کی سطح کے مطابق ہے اور وہ ادارے جو ان کے لیے پرکشش ہونے چاہیے اب تک قائم نہیں ہوئے. آپ کو اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ بچے کو اسکول جانا سہم چڑھا ہوا ہوتا ہے، اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ اوہ اسکول جانا ہے آج. اور ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ امریکہ میں اور یورپ میں بچے کیسے ہنستے کھیلتے جاتے ہیں اور ٹیچرز استقبال کرتی ہیں اور آدھا دن تک کھیل میں بہت کچھ سکھایا جاتا ہے. کس کو نہیں معلوم؟ ممکن ہے اب نظام کچھ بدلا ہو، لیکن ہم نے تو یہی دیکھا تھا جب بھی دیکھا تھا. یہ اتنا بنیادی فرق ہے. اس لیے کہ ہمارے ہاں ادارے نہیں بنے، ہمارے ہاں کام نہیں ہوا. آپ ایسے ادارے بنائیے، ایسے بچے جو ان اداروں میں جائیں، کھیلیں، گراؤنڈز ہوں اور پڑھیں بھی. وہ اٹریکشن جو پیدا ہونی چاہیے، وہ مٹی جو تیار ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے. ان اداروں کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اپنے جگر کے خون سے محنت کرنی پڑتی ہے. وہ بہت بڑے لوگ جو خواب دیکھتے ہیں، ان کی نسلیں اس میں اپنے خون سے رنگ بھرتی ہیں. جب تک یہ چیزیں نہ ہوں تب تک باتیں ہیں، اچھی باتیں آپ سنا کیجئے، ہم کہتے رہیں گے، لیکن اگر عزم ہے تو قربانی دینی چاہیے. پیسہ اور وقت دونوں کو لگانا چاہیے کہ ہم اپنی آئندہ نسلوں کو اٹھائیں. یہ کام کرنے کا سیرت طیبہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اس امت میں جو سائنٹسٹ گزرے ہیں، یورپ کی ترقی کہاں سے شروع ہوئی ہے، ہم کس وجہ سے تنزل میں چلے گئے ہیں، اور ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہمیں اپنے بچوں کو خلافت پڑھانی چاہیے. یہ شرعاً اس کا قیام واجب ہے، ضروری ہے. خلیفہ کیا ہوتا ہے، خلیفۃ المسلمین کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، وہ کیسے گزرے ہیں، عدل کیسے قائم ہوتا تھا معاشرے میں. یہ ذہن بنے گا اور اس بچے کو پتہ ہی نہ ہو سوائے اس کے کہ وہ روز گھر میں قصہ سنے کہ آج اتنی رشوت ہوئی تھی اور یہ کام ہوا تھا اور اتنے پیسے دیے تھے اور یہ ظلم ہو گیا اور اس کو قتل کر دیا. اس بچے کا ذہن کیسے بن سکتا؟ ارشاد فرمائیے. مفتی صاحب، اس میں ایک اور ایڈیشن یہ ہے کہ جو آج کل جو سوشل میڈیا بھی ہے اور باقی جو الیکٹرانک میڈیا ساری چیزیں، اس سے جو چیزیں جو ذہن سازی ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ یا اس سے پہلے بھی اگر چلے جائیں تو جو کتابیں جو دوسروں نے لکھی ہیں، خاص طور پہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جو ایک ذہن سازی جو ہمارے ملک میں اس وجہ سے نیگیٹو ان کی تصویر پائی جاتی ہے کہ لوگوں کو ان کے جو واقعات بتائے جاتے ہیں، وہ جو ان کی حملے تھے ہندوستان کے اوپر، تو ایک نیگیٹو امیج بنتی ہے. تو اس طرح کی جو شخصیات جو ہیں ان کے بارے میں جو
نصاب میں جو کس طرح سے اس کو ٹیکل کیا جائے کہ جو باہر کے لوگ جو بتا رہے ہیں تو اس کے اس سے پیرلل میں ایک اور چیز بھی موجود ہے جو ہماری ہسٹری میں ہے لیکن وہ اس تک بچوں کی رسائی نہیں ہے. دیکھیں ان چیزوں سے نہیں گھبرانا چاہیے. وہ سسٹم اپنا کام کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شیطان دنیا سے ختم ہو گیا ہے اور اس کی ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی ہیں؟ یہ تو جو اس سے لڑنے میں مزہ ہے اور جو اس کی جد و جہد کے خلاف کام کرنے میں مزہ ہے وہ کہاں ہے کسی اور چیز میں. اس کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے مومن کہ دیکھو اب یہ کچھ نہ کچھ کرے گا، دیکھو اب یہ کچھ نہ کچھ کر کے مجھے تنگ کرے گا، دیکھو اب یہ کیا کر رہا ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وفات سے پہلے بار بار کسی چیز کی نفی کر رہے تھے. تو عبداللہ ان کے بیٹے نے پوچھا کہ والد کس چیز کی نفی کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ شیطان میرے سر پہ کھڑا ہے اور مٹی ڈال رہا ہے اپنے سر پہ اور کہتا ہے افسوس احمد تم ایمان لے کے دنیا سے جا رہے ہو، اور افسوس احمد میری کوشش ناکام ہو گئی. اور میں اسے کہہ رہا ہوں کہ ابھی نہیں، جب تک میں مر نہ چاہوں مجھے اپنے نفس کا کیا بھروسہ ہے. اسے نہیں گھبرانا چاہیے. جتنی ایکٹیویٹیز ہیں چاہے وہ کفر کی ہوں اور چاہے وہ اسلام کی ہوں، جس کی بنیاد نفرت اور خوف پر ہوتی ہے وہ مٹ جانے والی چیز ہے. نفرتیں نہیں چلا کرتی اور خوف کی بنیاد پہ لوگوں کی بھیڑ اکٹھی کر لینا، لوگوں کو بڑے بڑے ڈراؤنے خواب اور بہت بڑے بڑے حادثات کہ یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور یہ کرو مارے جاؤ گے، یہ اس طرح کے لوگ جو کرتے ہیں، خیر میں کریں یا شر میں کریں، یہ دونوں مٹ جانے والی اور بھسم ہو جانے والی آگ ہے. نفرت کی آگ نہیں چلا کرتی اور خوف کی تحریکیں اپنا وجود کھو دیتی. امن چلتا ہے، آشتی چلتی ہے، محبتیں چلتی ہیں، نرم مزاجی چلتی ہے، یہ چیزیں چلتی ہیں. انہیں کرنے دیں اپنا کام. خوف پھیلا رہے ہیں نا، نفرتیں پھیلا رہے ہیں نا، کرنے دیں. انہوں نے کہا ہم کیا کرنے دیں، ہم نے کیا، یہ فکرہ ہی غلط ہے بنیادی طور پہ. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ہر دھماکے پہ حکومت کہتی ہے کہ ہم ہرگز اجازت نہیں دیں گے. بالکل آپ سے پوچھتا کون ہے؟ تو اس سے وہ کرتے ہیں، کریں گے، اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم پازیٹیو کام کریں، ہم اچھے کام کریں، ہم وہ کام کریں جن کو دیکھ کے احساس ہو کہ بلند ہمتی کیا ہوتی ہے. حوادث اور جڑ اکھیڑ دینے والے ہوائیں، ان کے سامنے کوئی ڈٹتا کیسے؟ ہمیں اپنے کرنے کا کام سوچنا چاہیے نا. ہم اس کام سے غافل ہیں. فیاضی، خدا کے لیے مال کا خوشی سے خرچ کرنا. کہیں بھی دین کی کوئی تحریک جو نفرت اور خوف کے علاوہ چل رہی ہو نا، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. وگرنہ نفرتیں مٹ جاتی ہیں اور خوف اتر جاتا ہے. جو لوگ بھی اپنی شخصیت کے گرد لوگوں کو جمع کرتے ہیں نفرت کی بنیاد پہ اور خوف کی بنیاد پہ، یہ سب مٹ جانے والا اور بیکار ہے. خوف دلانا لوگوں کو کہ شیعہ تمہیں کھا جائیں گے، خوف دلانا لوگوں کو کہ تمہارا وجود باقی نہیں رہے گا، اور فلاں فرقے سے نفرت. بھئی آپ اپنا پیغام ان تک امن کے ساتھ پہنچائیے، محبت کے ساتھ سمجھائیے کہ میرے بھائی یہ جو راہ تم نے اپنائی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، میں آپ کو صحیح چیز کی دعوت دے رہا ہوں، بس ختم. کیا یہ ضروری ہے کہ اسے قتل بھی کیا جائے؟ یہ کون سا دین اور مذہب ہے جس میں
فکر کی تبلیغ اور اظہار رائے کی بھی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ اختلاف کی بھی اجازت نہیں ہے. مار دیں گے تمہیں اگر ہم سے اختلاف کیا، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. وہ جلد یا بدیر مٹ جانے والی ہے اور وہ شخصیت بھی برباد ہو جانے والی ہے. نہ اس سے خدا نے کوئی پازیٹیو کام لینا ہے اپنے دین کا، اور نہ اس کے مرنے کے بعد کسی نے اس کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں. اور اگر خدا اس سے پوچھے کہ نفرتیں اور دنیا میں خوف پھیلاتے رہے اور تم نے کام کیا کیا، تو ڈر ہے کہ کہیں خدا کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جائے. کرنے کے کام یہ خوف کی بنیاد، نفرت کی بنیاد، اسے اکھیڑنا چاہیے. سمپلی اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیجیے. میرا یہ کیا بات ہے کہ ہم کسی شخص کو اتنی آزادی بھی نہ دیں کہ تم مجھ سے اختلاف رائے کرو. نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ ایسا دین اول تو جڑ نہیں پکڑتا، پکڑ لے تو ختم ہو جاتا. اور ایسا دین وین کوئی نہیں ہوتا. وہ ایک شخصیت کی اپنی پوجا کی دعوت ہوتی ہے کہ میں جو تمہیں بتا رہا ہوں یہ ڈر ہے، اور میں جو تمہیں بتا رہا ہوں وہ نفرت ہے. نفرتیں پھیلاتے ہیں اور آخر پہ اپنے ہی ان کے ماننے والے پھر انہیں جوتے مارتے ہیں. خوف دلاتے ہیں اور اپنی شخصیت پرستی کی طرف اس بنیاد پر دعوت دیتے ہیں، اور بالآخر اسی خوف کا شکار وہ خود ہو کے مر جاتے ہیں. جو کرنے کے کام ہیں وہ فیاضی ہے، وہ حسن سلوک ہے، وہ بڑا ظرف ہے. اپنی رائے کو کل نہ سمجھنا ہے، اپنی عقل کو کل نہ سمجھنا ہے. جو رفقائے کار ہوتے ہیں، جو لوگ ساتھ دیتے ہیں، ان کے ساتھ تلطف، حسن سلوک، یہ چیزیں بقا پاتی. ہم کیوں نہیں سبق سیکھتے؟ وہ روایت جو حدیث کئی کتابوں میں آئی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری کوئی بات سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ہو گئی، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ تھا. وہ اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے تاکہ اس بات واقعے کا ذکر کریں. تو میں پہنچ گیا. میں نے کہا ابوبکر میری غلطی ہے، ابوبکر میں نے صحیح بات نہیں کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں پوچھی. کیا خوبصورت جملہ کہا ہے، کیا اچھی بات ارشاد فرمایا. ان کی تو باتیں کمال کی تھی. فرمایا کیا تم حل انتم تارکو لی، کیا تم میری وجہ سے بھی ابوبکر کو معاف نہیں کر سکتے؟ کیا تم میری وجہ سے بھی اس شخص سے درگزر نہیں کر سکتے؟ کیا تم میری وجہ سے بھی اس شخص سے اگر کچھ کہا ہے ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تو اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے؟ کمال کی محبت ہے جس کا اظہار ہے. جب تک ایسی فضا نہ پیدا کی جائے اس وقت تک ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے کہ ہمارے بچے یہ کریں گے اور یہ کریں گے. نفرتیں اور خوف یہ دونوں چیزیں نیگیٹو کو جنم دیتی ہیں، اور اسی نفرت کا شکار بالآخر باپ ہو جاتا ہے، اور اسی خوف کا شکار جس کو وہ بچوں کو کر رہا تھا، اس کی رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں کہ بچہ میرا کیا کر رہا ہوگا اور اس وقت کیا ہو رہا ہے، بیٹی میری کدھر جا رہی ہے اور میں کیا کر رہا ہوں. یاد نہیں آتا کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا. یہ عجیب مصیبت ہے کہ جس درخت کو لگاتے ہیں وہ درخت جب جوان ہو کے اپنا پھل دینے لگتا ہے تو اب کہتے ہیں اس پھل کو تو ہم نہیں تسلیم کرتے. بھی آپ نے خود پودا لگایا، خود سے پانی دیا تھا، اب اس کے نتائج یہ کون بھگتے گا؟ آپ کو ہی بھگتنے. ارشاد. جی مفتی صاحب ایک سوال جو ہسٹری کے بارے میں کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ جو جمال الدین افغانی کے بارے میں قابل قبول تحقیق کیا ہے، کیونکہ کیا اسلامی تاریخ کی ایک متنازع شخصیت رہے ہیں. کون؟ یہاں سے جمال الدین افغانی، یہ امریکہ سے پوچھا گیا ہے. جی 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 جی
کیا فرماتے ہیں امریکہ سے کہ کہ جمال الدین جمال الدین اوانی جو ہے ان کی شخصیت کے بارے میں قابل قبول کیا تحقیق ہے، کیونکہ انہوں نے جو جہاں تک پڑھا ہے تو وہ ایک تاریخ کی متنازع شخصیت ہے۔ جی بھیا ایسے ہے، جمال الدین افغانی اسلام کے متعلق جو کچھ انہوں نے کہا اور مضامین لکھے اور جو چیزیں تھیں اس میں ان کا درد دین کے متعلق صاف جھلکتا ہے۔ ان کی عملی زندگی میں کچھ کمزوریاں تھیں، وہ پیرس جا کے رہے اور اب وہ اس زمانے کے اخبارات اور جو چیزیں چھپ رہی ہیں وہ بھی ایک چیز ہے۔ عملاً جو کچھ انہوں نے مسلمانوں کے لیے جد و جہد کی اس میں ان کی زندگی کا غالب حصہ وہ امت کی تجدید و احیاء کے لیے گزرا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے افکار صحیح تھے غلط تھے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور پھر جو ان کے شاگرد آگے کو ان کی فکر لے کے چلے وہ آزاد خیالی تھی۔ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ان کے استاد کی وجہ سے تھی، خود انہوں نے پیدا کی تھی، یا حقیقت میں وہ اس وقت سید رشید رضا اور یہ تفسیر منار والے اور یہ لوگ جو تھے مصر میں، یہ کس طرح ایک صحیح راہ سے ہٹے، نیت کیا تھی ہم نہیں جانتے، لیکن عملاً انہوں نے اسلام کے لیے کام کیا، اور اخلاقی طور پہ جو بعض چیزوں میں کمزوری تھی اللہ درگزر کرے ان سے بھی اور ہم سے۔ جی مفتی صاحب، ایک سوال ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کئی جگہ یہ بات سننے کو ملی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو عشاء کی نماز، عشاء کے وضو کے ساتھ جو ہے وہ فجر کی نماز ہی پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ ساری رات جاگتے رہتے تھے، جبکہ اس کے برعکس جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا معمول یہ تھا کہ رات کے کچھ حصے میں وہ آرام فرماتے تھے۔ تو اس میں جو حنفی فقہ کی جو پیروی کرتے ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ایک طرح سے یہ دونوں عمل جو ہے ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ اتنی زیادہ حنفیوں کو فکر نہیں کرنی چاہیے، اگر نیند پہ قابو ہو، دوسری طرف کام بہت زیادہ ہوں تو بے شک وہ کریں، اور اگر نیند مجبور کیا، نیند سونے کو جی چاہتا ہے تو پہلے اپنی نیند مکمل کرے پھر کوئی اور کام کرے۔ کبھی بھی نیند سے نہیں ٹکرانا چاہیے، کبھی ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی طبیعت پہ جبر کر کے اور آدمی سوئے نہیں۔ اللہ نے خود فرمایا کہ رات کو ہم نے نیند کے لیے پیدا کیا۔ اگر آپ نیند سے لڑیں گے تو آپ فطرت سے لڑیں گے۔ ایک آدمی کی طبیعت ہے، وہ کہتا ہے مجھے 8 گھنٹے مسلسل پڑھنے کے لیے چاہیے، درمیان میں دین و دنیا کا مجھے کوئی کام نہ ہو، میں اپنی اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کیوں اسے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سو جایا کرتے تھے، تم بھی سو؟ وجہ یا تو کوئی شرعاً قید ہو نا۔ بہت سے مشائخ کو ہم نے دیکھا وہ رات کو سوتے تھے، ابتدائی حصے میں ادب غالب تھا کہ اللہ نے رات کو نیند کے لیے پیدا کیا ہے، سو جائیں، ضرور سوئیے۔ ایک کی طبیعت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں دن کو سو لوں گا اور رات کو مجھے محنت کرنی ہے، نہ مجھے کوئی ٹیلی فون سننا ہے، نہ کوئی اور تکلیف، نہ کوئی کھانے پینے کی اتنی ضرورت ہے۔ ایک کہتا ہے میں رات کو اللہ کی عبادت کروں گا، تو یہ آزادی ہے، لوگوں کو دینی چاہیے، ملنی چاہیے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بشری تقاضوں کے تحت کی ہیں، کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ بشریت میں بھی اسی طرح کرو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی، بہت زیادہ۔ وہ جہاں سے گزر جاتے تھے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم اس گلی میں سے داخل ہوتے ہی ہمیں احساس ہوتا تھا کہ حضرت ابھی یہاں سے تشریف لے گئے۔ تو کیا آپ ہر آدمی کو مجبور کریں گے کہ اتنی خوشبو لگایا کرو؟ بھئی مزاج ہے، نفاست ہے، طبیعت مبارکہ کا تقاضا ہے، اللہ کے فرشتوں کی ہر وقت آمد و رفت ہے، یہ ساری چیزیں اور ایک آدمی کی اسے نہیں ہیں۔
اسے اور سنجیدگی سے بہت سے کام کرنے، پیسے ہی میسر نہیں ہیں، غربت ہے، جس خوشبو کو وہ چاہتا ہے وہ خوشبو ملتی ہی نہیں ہے، تو بہت سے عوامل ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حیات طیبہ میں تہمت ہی باندھا ہے نا، ایک دو چار مرتبہ شلوار ثابت کر بھی لے کوئی پاجامہ تو تہمت ہی باندھا ہے۔ اب کیا گلگت اور بلتستان اور کینیڈا کے سارے مسلمانوں کو مجبور کریں گے کہ تم بھی ضرور تہمت باندھا کرو، وگرنہ تم مسلمان نہیں، وگرنہ یہ ہو جائے؟ کچھ بھی نہیں یار۔ یہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مغرب سے لے کے عشاء تک سوتے رہتے تھے، اور عشاء بھی ہوتی تھی تاخیر سے۔ عشاء آپ کو معلوم ہے ہم حنفیوں کے نزدیک رات کے 1/3 حصے میں کے بعد پڑھنی چاہیے، یعنی 9 گھنٹے کی رات ہے، فرض کیجئے مغرب سے لے کے صبح صادق تک 9 گھنٹے بنتے ہیں، تو کہتے ہیں کم سے کم 3 گھنٹے تو آرام رہے نا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ سوتے تھے، اس کے بعد وہ رات بھر کبھی تو علمی کاموں میں مصروف رہتے تھے اور کبھی خدا کی عبادت کرتے تھے، اور آخر عمر میں عبادت کا غلبہ ہو گیا تھا۔ ان کی جسمانی صحت اور طاقت ایسی تھی کہ ایک مرتبہ وضو کر لینا ان کے لیے کافی ہوتا تھا۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے مشائخ کو ان کو دیکھا ہے، فجر کی نماز پڑھاتے تھے، پھر آ کے اسباق پڑھاتے تھے، اور 1 بجے جب چھٹی ہوتی تھی تو اٹھ کے مسجد چلے جاتے تھے، نماز پڑھا دیتے تھے، کوئی وضو کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ میں نے ان ڈاکٹرز کو دیکھا ہے کہ 9 بجے اپنے مطب پہ گئے اور 2 بجے نماز پڑھنی تھی، آرام سے بیٹھے، اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی، اور نماز کے بعد پھر واش روم جاتے تھے۔ تو اس میں کیا ایسی بات ہے؟ کیا اور دنیا کے سارے کام ہم نپٹا لیے ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا تقابل کرنا ہے؟ ان باتوں کو چھوڑ دیجئے، لوگوں کو ان کی عادتوں پہ جب تک وہ شریعت سے نہ ٹکرائیں رہنے دیجیے، آزادی دیجیے۔ ایک بچے کو ہے محنت کرنی ہے، لیکن اپنی رائے پوچھیے تو ہمیشہ سونا چاہیے، نیند سے کبھی نہیں لڑنا چاہیے، ورنہ نیند اپنا بدلہ لیتی ہے۔ جب عمر ہو جاتی ہے نا 60-65 سال کی، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ میں نے اپنی صحت پہ کیا ظلم کیا ہے۔ اس وقت پھر نیند پورا انتقام لیتی ہے، گھٹنے خراب ہو جاتے ہیں، قوت برداشت میں کمی آ جاتی ہے، اور بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنی صحت کا خیال کرنا چاہیے۔ جس طرح نماز فرض ہے ایسے ہی ورزش کرنا فرض ہے، ہمیشہ ورزش کرنی چاہیے، پیدل چلنا چاہیے، اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ مزاج ہوتا ہے اپنا اپنا، بس تو جہاں شریعت نے آزادی دی ہونی چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رات کو سو جاتے تھے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ مل جائیں گے جو عشاء کی نماز پڑھتے تھے اور فجر تک اللہ کے حضور میں کھڑے رہتے تھے، وہاں بھی ایسی مثالیں مل جائیں گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا خیال ہے؟ کتنی راتیں ایسی ہیں جہاں انہوں نے پوری پوری رات مذاکرات میں گزاری، مدینہ منورہ میں گھومتے رہے، سفر کرتے رہے، خود حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو بلایا، ساری رات ایک بات پہ بحث ہوتی رہی کہ ملک میں یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے۔ انہوں نے آخر پہ کہا کہ امیر المومنین اجازت دیں میں تہجد پڑھ لوں، تو فرمایا میں تو ابھی بھی تہجد میں ہی ہوں، یعنی اپنے مملکت کے جو کام کر رہا ہوں یہ فرض ہیں، اور تم نفل پڑھنے کی بات کرتے ہو، تو میرے تو تہجد یہی ہے کہ میں اپنی امت، اپنی اس قوم اور رعایا کے بارے میں سوچوں۔ ارشاد۔ جی مفتی صاحب، ایک غالباً آج کے لیے آخری سوال ہوگا، 2 گھنٹے ہونے والے ہیں۔ ایک خاتون نے سوال بھیجا ہے کہ آج کے دور میں جو جنازے ہوتے ہیں اس کے اندر کافی بے باکی کے ساتھ اس کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور میت کی تصویریں کھینچی جاتی ہیں، تو یہ عمل کرنا جو ہے، یہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی اور اس کا کیا گناہ ہے، یا اس کے اوپر کچھ فرما دیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں بہن، مسلمانوں نے کبھی ایسے جانور کو نہیں پالا جس کو آخر پہ ذبح کر کے کھا نہ سکے۔ جتنی بھی یورپ نے چیزیں ایجاد کیں
جب تک ہم اسے موقع بے موقع استعمال نہ کر لیں ہمیں چین نہیں آتا۔ جنازے کی ویڈیو بنے، لڑائی ہو گئی ہے اس کی ویڈیو بنے، مریض تڑپ رہا ہے اس کو اسپتال لے جانے کی بجائے پہلے اس کی ویڈیو بنے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کے ہاں تو پھر کچھ رعایت ہوتی ہے، ہمارے ہاں اگر ٹکر ہو جائے گاڑی کی تو سب سے پہلے اس کی تصویریں بنیں۔ پھر اس سے بھی بڑا فرض یہ ہے کہ ہر گزرنے والا معائنہ کرے کہ گاڑیاں ٹکرائی کیسے تھی، چاہے پیچھے 5 میل لمبی لائن لگ جائے۔ تو ان میں سے بہت سی چیزوں کا تعلق ضرورت سے بھی ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کا تعلق عدم حساسیت کا بھی ہوتا ہے۔ احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں۔ کبھی ویڈیو اور یہ چیزیں جنازے کی بنانی پڑتی ہیں تاریخ کو محفوظ کرنے کے لیے، کسی شخص کے متعلق بتانے کے لیے۔ انٹیلیجنس ایجنسیز کرتی ہیں کہ کیا ہو رہا تھا، وغیرہ وغیرہ، اور وہ ضرورت کے درجے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ اور کبھی یہ سب کچھ کیا جاتا ہے اس لیے کہ خود یاد نہیں نہ ہوتا کہ مجھے بھی کسی دن ایسے ہی لوگوں نے اٹھانا ہے اور مجھ سے خدا کیا پوچھے گا۔ یہ پوچھے گا کہ تصویریں بنی یا نہیں بنی، یہ پوچھے گا کہ زندگی کہاں گزار کے آئے۔ بہت سے لوگ محض غافل ہوتے ہیں۔ وہ جو موسیقی سے مستی پیدا ہوتی ہے نا، وہ جنازے میں بھی ہنس رہے ہوتے ہیں، اور وہ مایوسی سے جو اداسی اور خاموشی پیدا ہوتی ہے نا، وہ شادی کے گھر میں بھی لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں۔ آدمی کو اپنا رویہ، اپنی چیزیں، اخلاقیات، اپنے جذبات سوچ سمجھ کے جینا چاہیے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، اور اس موقع پہ اگر میرے پاس ایسا جذبہ نہیں ہے تو مجھے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس سے کلیتاً کوئی اصول اور قاعدہ نہیں ہے کہ ہم بیان کر پائیں، ہر شخص کا اپنا حال ہے۔ اور دوسری سائڈ بھی ذرا سی یہ ہے کہ لوگوں کو آزادی سے جینے دینا چاہیے۔ اگر کوئی ویڈیو یہ چیز بنا رہا ہے تو اس کے سر پھوڑنے کی ضرورت نہیں، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی نہ کریں بس۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک جنازے میں تشریف لے گئے تھے، کسی نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ اس کا انداز ایسے ہی تھا جیسے کھیل تماشا کوئی ہو۔ فرمانے لگے تمہارا جنازہ ہے۔ بہت ناراض ہو، اس کہ میرا جنازہ کیوں؟ میں بھی زندہ ہوں۔ فرمایا اچھا بھائی لڑو نہیں، میرا جنازہ ہے۔ بڑی پرحکمت بات کی کہ مطلب ایسی فضول باتیں اور بحث کی اب ضرورت اس وقت کیا ہے؟ خاموشی سے چلو اور اپنے جنازے کو سوچو کہ مجھے کیسے لوگ اٹھا کر لے جائیں گے اور میرا کیا بنے گا۔ یہ 2 گھنٹے ہو گئے۔ جی مفتی صاحب، سوال تو بہت سارے ہیں لیکن انشاءاللہ باقی اگلی نشست میں انشاءاللہ رکھ لیں گے۔ جی انشاءاللہ، ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ آپ کا۔ بہت السلام علیکم۔ ارے کیا نام ہے خالد صاحب، جی جی دو باتیں میں بھی عرض کروں۔ یہ جی سارے جی بالکل۔ سوالات اور جوابات کے بعد دنیا میں جہاں بھی جو بھی لوگ سن رہے ہیں، بھیا دیکھو نہ لائبریری کے قرضے کی بات ہوئی ہے تو وہ پیسے کیسے ادا ہوں گے؟ اور جہاں تک پانی کے کام کا تعلق ہے، ہم نے درخواست کی تھی کہ یہاں ضرورت ہے اس بات کی، وہ ٹینکی بنانے کی، اس کے بارے میں بھی کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا۔ اگر آپ لوگ نہیں کام کریں گے، نہیں سوچیں گے تو یہ اجتماعی کام جو ہیں یہ کسی فرد کے لیے کرنا ممکن نہیں ہوتے۔